پچھلے سال پرومس کر کے آیا تھا کنیکٹڈ پاکستان میں کہ میں اگلے سال جو ہے نا 8-10 لے کے آؤں گا ساتھ پٹاخے جو آپ دیکھیں گے اور آپ ان سے سیکھیں گے. اس وقت جو میرے پاس اپ ورک کا ٹیچر ہے نا، اس سے اچھے ٹیچر بچے ہیں، اس سے اچھا ٹیچر آپ کو اپ ورک کا کوئی نہیں ملے. میرے پاس جو فائبر کے ٹیچر ہیں 3-4 بچے ہیں جو فائبر جتنا گھول کے انہوں نے پیا ہے آپ کو کوئی نہیں مائی کا لال مل سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کو علم نہ ہو آپ سامنے بٹھا لیں دونوں کے بعد علم. پیسے ہی نہیں کمائے کم بختوں نے، وہی تمہارا والا حال ہے کیونکہ تم نے خود تو نہیں کمائے، دوسروں کے کمائے میں لگے ہوئے ہو. انہوں نے بھی فوکس یہ نہیں کر پائے کہ ہم اپنے بنا لیں کیونکہ بھوک نہیں. بچے ہیں نا ان کو پیسوں کی ابھی تک اٹریکشن نہیں لالچ نہیں آ لالچ رہی، نہیں آ رہی. یہاں پھنس گیا ہوں. صحیح. تو وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سالو کرنے کے. علم وائز یہ اڑا کے پھینک دیں گے. آپ اپ ورک کی کوئی پرابلم بتائیں جو بچہ اپ ورک بنا کے 3 گھنٹے میں دے سکتا ہو، اس کی کاپی بنا کے آپ کو 3 گھنٹے میں دیتے ہو، وہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو کیا نہیں آتا ہو. تو تیز بہت ہو گئے ہیں، واقعی بم ہو گئے ہیں. اب ہمارا جو فائنینشیل ماڈل ہے نا، اب میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے جو بچہ تیار کیا ہے، اسٹوڈنٹ تیار کیا، وہ کہیں سے بھی کم نہیں ہے. میرے حساب سے وہ $5,000 مہینے سے $10,000 مہینے کا بچہ ہے. السلام علیکم. آج میرے ساتھ عمران امپیکٹ والا ہیں، اوکاڑا سے تشریف لائے ہیں. تو ہم نے کہا کہ فائدہ اٹھائیں ان کے آنے کا. ماشاءاللہ یہ کوئی 300 انٹرویو تو میرے بتائے ہوئے لوگوں کو کر ہی چکے ہیں آن لائن، اف آئی ایم ناٹ رانگ. بٹ یہ 4-5 سال ہو گئے، بلکہ 4 سال ہوئے ہوں گے، یا کووڈ کے دوران میں تھا یا کووڈ کے بعد تھا یا اس کووڈ سے بھی پہلے تھا، کووڈ سے بھی پہلے کے تھے. تو 4-5 سال تقریباً ہو گئے جب یہ انٹرویو کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ بہت کیے انہوں نے، جس کو میں کہتا تھا ریکویسٹ کرتا تھا تو یہ کرتے تھے. عمران نے بہت زیادہ خاطر مدارات بھی میری ہمیشہ کی ہیں. میں نے اس سے زیادہ مہمان نواز ابھی تک تو کوئی مجھے ملا نہیں ہے. میں نے کوئی تانگا لے کے آ جانا، پھول دینا، پھولوں کی پوری ٹوکریاں انہوں نے نچھاور کی ہیں، پھر پورا ہوٹل کرا کے دے دیا. دل کا بہت بڑا انسان ہے اور خود بھی لائر ہے، لیکن ایک ہی ماڈل ہے اللہ میاں نے بنا کے بھیجا ہے. میں ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں، ان سے محبت بھی کرتا ہوں. اور یہ ہر بات بہت دل لگی سے مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے پوری طرح سے لیکن پوری کوشش کرتے ہیں. میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ تم یہاں پہ آلو کا انکیوبیٹر بناؤ، انہوں نے بنایا. میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ گدھے کے ساتھ فوٹو بناؤ. سب سے پہلے جب ملے تو میں نے کہا آؤ میں گدھے کے ساتھ فوٹو کھینچتے ہیں. میں گدھے کے ساتھ فوٹو بھی لگا دی. تو ہی ریئلی لوز می، ہی ریئلی ایڈمائرز می، اینڈ آئی تھنک کہ یہ واقعی کرنا چاہتے ہیں کام. میری قسمت کہ میں ان کے بہت زیادہ کام نہیں آ سکا اور ان کے ساری خواہشات پوری نہیں کر سکا، لیکن میں ان کا تہ دل سے احترام بہت کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، نفیس انسان ہیں. 7 سال ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی 4 سال پہلے سے میں آپ کو فیس بک پہ فالو کرتا تھا. تو ان کی مہربانی کتنی کیوں کرتے ہیں. اور ایک آواز پہ یہ لاہور پہنچ جاتے ہیں، ایک آواز پہ. ایک دفعہ سائیکل پہ آ گئے تھے کراچی، تو ملنگ آدمی ہیں اور ایکچولی کراچی کے ہیں، لیکن پھر یہ اکاڑا چلے گئے. وہاں پہ یہ ان کی فیملی کے ساتھ، اڈاپٹیڈ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. وہ ان کے والدین کی طرح ہیں. ابا بھی بہت پیارے ہیں، بھائی بھی بہت پیارا ہے، محبت کرنے والے ہیں. اور میں ان کا اگین بہت شکر گزار ہوں. کیسے ہیں عمران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کی دعا اور آپ کی محبت کے صدقے جی رہا ہوں الحمدللہ. سب سے پہلے تو کافی عرصے بعد آنا اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ سے پھوک مروانی ہے، کیونکہ پھوک میں نے بھیج دی تھی ریموٹ آپ کنٹرول سے. آپ ہمارے ڈیجیٹل استاد ہیں اور آپ کی بیعت بھی الحمدللہ لینے کا شرف مجھے حاصل ہوا. تو سب سے پہلے تو روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، کیونکہ آپ ہم سے روٹھ جاتے ہیں. ہم بلا شبہ شاگرد ضرور ہیں، لیکن ہماری کوتاہیاں ہیں جس وجہ سے آپ ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں اور ڈانٹنا بھی چاہیے. تو سب سے پہلے آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں اور اڑ کے آیا ہوں، اور یہ بائی الفاظ نہیں ہے. پہلے سائیکل پہ آئے تھے، اڑ کے اب پہلے جاتے ہیں. سائیکل پہ آیا تھا. اب آپ نے بتایا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ انتہائی شارٹ ٹائم کے لیے ہیں پاکستان میں اور ابراڈ جا رہے ہیں، تو میں اڈی آواں ہوا دے نال اس کو ہم نے باقاعدہ سرین ایئر کی مدد سے یہ کیا. اور مجھے یہاں جا کے پتہ لگا کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید بھوجا والوں کی یہ سیکنڈ انہوں نے نام چینج کیا.
تو میں نے فلائٹ اٹینڈنٹ سے پوچھا کہ یہ بھوجا کا نیا نام ہے؟ تو کہتی ہیں استغفر اللہ، نہیں نہیں یہ چائنا کی کمپنی ہے۔ تو میں کہا آپ نے یہ ایسا کیوں کہا استغفر اللہ؟ کہتی کیونکہ انہوں نے اپنی فلائٹ آپریشنز بند کیے تھے، وجہ ہوا تھا کہ کریش کی وجہ سے۔ تو کہتی یہ چائنیز کمپنی۔ تو مجھے اور دھچکا لگا اوریجنلی کہ ہم پاکستانی کمپنیز اتنے زیادہ مطلب فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے کہ مجھے ایئر لائن کمپنیز میں اچانک سے جب ٹکٹ کروانی پڑی تو سیرین ایئر کی جو تھی وہ سوٹیبل تھی، باقی بہت زیادہ کاسٹلی تھے۔ تو پھر سمجھ آئی کہ چائنا از آلسو ان اے بزنس آف ایئر فلائنگ کمپنی۔ تو آبویسلی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے ملک میں آ کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور ہم خود اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر پا رہے۔ تو ریحان بھائی، محبت پیار آپ سے ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو رپورٹ نہیں کر پاتے ٹائملی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن ہاں آپ جو چیز بتاتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کوئی اس پہ عمل کرے نہ کرے، میں اس پہ کام کرتا رہتا ہوں، محنت کرتا رہتا ہوں، اور شاباش کے لیے مطلب دکھاوے کے لیے یہ نہیں بتا دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا میں نے یہ کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فرسٹ آف آل شروع جب میری زندگی میں آئی ٹی ٹیکنالوجی نہیں تھی، 2016 میں آپ نے کہا کہ مومنٹم ہو رہی ہے، اس میں سب لوگ آئیں شرکت کریں۔ تو میں نے جس اس میں آپ کے کہنے پہ، مجھے نہیں پتا تھی کیا چیز ہے یہ، کیا اسٹارٹ اپ ہے یہ، کیا انٹرپرینورشپ ہے، میں نے اس میں دھڑا دھڑ اپلائی کرتا گیا، جو وہ مانگتے رہے وہ میں دیتا گیا۔ اور دین میں آپ کی اس بات سے، اور پھر آپ نے امپیکٹ ہبس کا دورہ کیا، آپ نے دکھایا کہ یہ علاقے میں تبدیلی کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے فوراً سے اس امپیکٹ ہب کو بنا دیا کہ مقصد یہی تھا کہ ہمارے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب انٹرپرینورشپ کے ذریعے پرابلم سالونگ کی آپ نے بات کی، تو اس کو نہ صرف میں نے خود اڈاپٹ کیا بلکہ میں نے کوشش کی ہم لوگوں کو بھی بتائیں، سمجھائیں۔ تو کام آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور پھر نوبت یہ آئی کہ جو آپ کی گائیڈ لائن میں پھر باہر کے ممالک میں بھی آپ نے کچھ موقع دیا، سنگاپور میں، اور سنگاپور جا کے انٹرنیشنل کمپنیز اور آپ کی DIDX کمپنی کی طرف سے نمائندگی کرنے کا بہت بڑا اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ اور وہاں پہ بھی مجھے جب دیکھا کہ اتنے برانڈ بڑے بڑے انٹرنیشنل، ایون وہ لوگ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، اسرائیل کے وہاں پہ باقاعدہ چیزیں تھیں، اور پھر میں نے جو بینگ پاکستانی جو میرا دل دکھا اوریجنلی، کہ جب میں نے دیکھا سنگاپور میں جو ہے چائنا اسٹریٹ بھی ہے، چائنا ٹاؤن ہے، وہاں پہ عرب اسٹریٹ ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، لیکن لٹل انڈیا بھی ہے اور پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو وہاں پہ دل دکھا، اور میں نے پھر اپنی مدد آپ کچھ 50 درختوں پہ سنٹوسا بیچ پہ پاکستان کے پرچم پرنٹ کر دیے، جس پہ لوگوں نے بولا سنگاپور کی پولیس آپ کو اٹھا کے بند کر دے گی، آپ کو بین کر دے گی، آپ کبھی سنگاپور آ نہیں سکیں گے۔ تو جب دل میں درد ہوا کہ میرے ملک کا یہاں پہ کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسی امیجنری اسٹریٹ بنا سکتے ہیں یا ایک نام رکھ سکتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، تو کم از کم ان کو شرم دلانے کے لیے میں نے جھنڈے پرنٹ کر دیے کہ بے شک میں ساری عمر کے لیے بین ہو جاؤں، لیکن میرے ملک کی کوئی چیز اس وہاں پہ ہو جہاں پہ دوسری دنیا کی نمائندگی۔ تو باقی بھی ڈفرینٹ جو چیزیں، اسپیشلی جب آپ کہتے ہیں کہ اپنا نہیں زیادہ دوسروں کے لیے کام کریں، تو ان ساری چیزوں کو میں اڈاپٹ کرتا رہا، محنت پہلے کرتا رہا، اپنے لیے کام کریں کرتا پھر رہا۔ دوسروں کے لیے۔ جی اوبویسلی یہ ہوتا ہے، لیکن بس کچھ آپ کی حوالے سے اور کچھ میرے جو والدین میں خود یہ والد صاحب رانا اکرم خان صاحب، ان کا یہ خود کہنا ہے کہ بیٹا اے دیکھ ہسی تے نا یہ کہہ کے پچھتا رہے ہیں، جس دن میں کیا سی انہوں نے باقاعدہ یہ بولا تھا انسان وہ عظیم ہوتا ہے جو اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ٹائم نہیں دیتا، میرا بڑھاپا دیکھ، میرا یہ نہیں۔ تو لیکن ان کی ہمیشہ ایک ہی ریکویسٹ اور دعا اور بات رہی کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، اگر کسی کے لیے اچھا کر سکتے تو کر دینا، کسی کو جھوٹی امید نہ دلانا۔ ابھی بھی ایک بہت بڑا ہم نے اپنے علاقے کو پروموٹ کرنے کے لیے قدم اٹھایا، تو انہوں نے کہا بس دیکھ لینا، کوئی میرے دروازے پہ آ کے یہ نہ کہے کہ تمہارے بندے نے، تمہارے بیٹے نے یہ مجھ سے غلط بیانی کی اور اس کا کوئی نقصان ہو گیا۔ تو بس یہ کچھ آپ سے سیکھ کے عمل کرتے رہے، چلتے رہے، ایون کہ پھر آپ نے دیکھیں جو فالو کرنے والا ہوتا ہے
جو آپ کا لائک کرنے والا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فالو کرنے والا آپ سے امپریس ہے. کچھ ایسے دشمن لوگ بھی ہوتے ہیں جو نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نیکسٹ موو کیا ہوگی، ان کو کمزور کہاں سے کرنا ہے. تو ایز اے فالوور، ریئل فالوور اور شاگرد، میں نے آپ کی چیزوں سے اور جو آپ نے بتایا کہ آپ کا ماشاءاللہ، جس نے آپ نے کہا کہ میں نے تبدیلی کے لیے اپنے بیٹے کو سب سے کم عمر میں بزنس رجسٹر کروایا، تو آپ کو ہی فالو کرتے ہوئے میں نے بھی اپنے بیٹوں کا بزنس رجسٹر کروایا. اور جب 8 سال کا بچے کی چیز آئی تو ہماری گھر کی مرغی دال برابر تھی، لیکن ہمارا پڑوسی ہم پہ نظر رکھے ہوئے. تو ناس ڈیلی پہ ایک ویڈیو آئی اچانک سے، آفٹر دا ویڈیو آف پروموشنز جو میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ کی، 8 سال کے بچے نے بزنس کیا. تو ناس ڈیلی کی ایک ویڈیو آئی کہ آج آپ کو انڈیا کے ایک بچے سے ملواتے ہیں جو 7 سال کا ہے اور اس نے ٹریڈ مارک رجسٹر کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم فائٹ کرتے ہیں. میں نے 6 سال کے بیٹے کا ٹریڈ مارک سبزی سلائس کے نام سے وہ اپلائی کر دیا. تو کرتے جا رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. اور کئی لوگوں نے کہا کہ سائیکل کا ٹور ہوا ریسنٹلی. ہم نے اکاڑا کی کرکٹ ٹیم بنائی خواتین کی، اور ان کو 5 دن میں پیدل سفر کر کے ہم لاہور تک گئے. اور وہاں پہ پھر ہمیں پنجاب سپورٹس نے 2 دن کی رہائش دی. اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب صاحب نے دوبارہ سے بہت خوش ہوئے، بات انہوں نے اچھا ہمارے اس مشن کو کہا. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب ہم سڑک پہ موو کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کیا کسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہو؟ مگر نہیں، ہم احتجاج نہیں کر رہے، یہ ایک پیس واک ہے اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ویل ڈن، بیسٹ، کمال ہو گیا. تو ان کی ویڈیو ریکارڈ کیے ہوئے، ہمارے انٹرویو کیے ہوئے انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں لگائے. انہوں نے کہا یہ کون سا احتجاج کر رہے ہیں، اس کو کس نے دیکھنا اور ہمیں کون سا ویورشپ نہیں آنی. تو انہوں نے ہمارے مشن کو مٹی کر دیا. اور کئی لوگوں نے کہا یار کیوں کرتے ہو تمہیں کیا ملا؟ تو میں ایک ہی کہتا ہوں کہ ایک فلاحی ادارہ جو خود 2014 میں رجسٹر کرایا تھا، اس کا ایک نعرہ بنایا، اس سے پہلے کہ مر جائیں آؤ کچھ اچھا کر جائیں. تو اس نعرے کی وجہ سے ہم بس کرتے جا رہے ہیں. ہمیں پروموشن کا نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے کہ میڈیا پہ آئیں، چینل پہ آئیں، ٹی وی پہ آئیں. جو ہم سے ہو پاتا ہے نا کرے جا رہے ہیں. جس طرح آپ عرصہ دراز سے کمپنیز پہ کمپنیز بناتے رہے، کروڑوں روپیہ لگاتے رہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بلے بلے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ کام کیے جا رہے ہیں. تو آپ کا یہ شاگرد بھی لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا انشاءاللہ جب تک ہے جان. آج آپ نے ہمارا اسکول دیکھا اور کیسا لگا آپ کو، اور اس سے ریلیٹڈ سوال کریں کچھ. ہاں جی، آپ کا اسکول اوبویسلی نئے دور کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں پہ انتہائی کم وقت میں اور ہاتھ پکڑ کے سکھانے والی لیٹسٹ علم ہے. اور جو مجھے خوشی ہوئی وہ اس کتاب کو دیکھ کے ہوئی کہ ہم بچپن سے ہمارے اوپر ایک بھوت سوار ہے. انگریز چلے تو گئے لیکن ہمارے دل سے نہیں نکلے. وہ جو امپیکٹ ڈال گئے نا انگریز ہمارے اوپر کہ یہ انگریز ہیں جناب، ان کی قدر کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے. تو ان کو فالو کرنے میں جو کتابیں تھیں وہ آج تک آکسفورڈ نظر آتا تھا، سینچری نظر آتی تھی، اس طرح کی چیز. آپ کے اسکول میں جب میں نے کتاب پڑھی اور اس میں سلیبس دیکھا اور اس پہ ریحان سکول اور وہ سلیبس بھی سارا ڈیزائن آپ نے کیا، آپ نے اس کو اپروو کیا اور آپ کے اسٹوڈنٹس نے مل کے تیار کیا، تو وہ میرے لیے سب سے بڑی شاکنگ تھی. اور خوش ہوا دل کہ کوئی مائی کا لال سامنے آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آکسفورڈ بھی بھاڑ میں جائے، یہ جناب سینچری بھی بھاڑ میں جائے، میرا سلیبس چلے گا، میں پڑھاؤں گا اور میری نسل مل کے پڑھائے گی. تو سر ہیڈس آف ٹو یو کہ آپ نے خود سے سلیبس ان سارے چیزوں سے جان چھڑائی جس عرصے دراز سے ہم اس کو بس ایسے ہی اپنایا ہوا تھا کوئی فائدے کے بغیر. تو کیا نظر آیا آپ کو؟ یہ تو ہو گیا سلیبس، جی، کتابیں، اور کیا نظر آیا؟ اور ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے ٹیکنیکل جو ہے ایٹم بم نظر آئے جو زیادہ اثر رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے موسٹلی پنجابی علاقے میں ہم نا وہ سیبے والا بم کہتے ہیں اس کو. ہم کہتے ہیں یار یہ جو پٹاخہ ہے، ایک شرلی ہوتی ہے، ایک وہ چائنا پٹاخہ ہوتا ہے ماچس کی طرح کا، اس طرح چلا کے پھینک دیا تو کسی کی کم آواز ہوتی ہے، کسی کی زیادہ. وہ سیبے والا بم جو ہوتا ہے نا اس میں دھڑم وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ جو بچے ہیں
یہ وہ سیبے والے بم سے بھی زیادہ طاقت جس سے سب دنیا ڈرتی نا، ایٹم بم، تو یہ وہ ایٹم بم بنتے جا رہے ہیں جن کا سکیل بڑھنے کا زیادہ ہوگا، یہ زیادہ قوت سے آگے پھیلیں گے، اور یہ پھیلیں گے تو ہماری جو غربت کے خلاف معیشت کی مضبوطی جو ہے نا، اس کی جڑیں انشاءاللہ کمال مضبوط ہونے والی ہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ اپنے بچے کو انٹرپرنور بنانا چاہتے ہیں، آپ کا بچہ مووی بیچتا ہے، آپ اس کے برانڈنگ کی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ نے اس کی کمپنی بھی رجسٹر کرائی ہے، اس کا ٹریڈ مارک بھی رجسٹر کرایا ہے، اگر وہ ایسے کسی اسکول میں ہوتا جہاں پر اس کو مانج مانج کے انٹرپرنورشپ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ہمارے اسکول کا کوریکولم یہ ہے کہ 5ویں میں ہم لیتے ہیں اور اس میں اس کو کمپیوٹر دے دیتے ہیں، ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل، وہ لے کر آنا ہوتا ہے، اس میں کتابیں کوئی نہیں ہوتی، کاپیاں کوئی نہیں ہوتی، لکھنا نہیں سکھاتے، زبردست۔ اور کوئی بھی آ کے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ آپ یہ کیوں نہیں پڑھاتے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں چلیں آپ نے پڑھا تھا، آپ نے لاسٹ ٹائم استعمال کب کیا تھا؟ تو کہتے ہیں استعمال تو نہیں کیا تھا لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ پڑھ لیں۔ پڑھ لیں۔ میرے حساب سے تو جو چیز استعمال نہیں ہوتی اس کو ضائع کرنا کہتے ہیں، وقت بھی استعمال آپ ضائع کریں گے۔ Yes. تو جیسے آپ یہاں سے سنگاپور جائیں اور بہت موٹے موٹے کپڑے لے کے چلے جائیں جو کہ سنگاپور میں کبھی کام نہیں آنے، تو کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اسی طرح ہم پرانے زمانے کی تعلیم کو آج کے زمانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ جیسے آپ نے انٹرویوز لیے، آپ کا نیٹ ورک بڑھا، آپ کے دوست بڑھے، جہاں جاتے ہیں آپ کا جاننے والا نکل کے آ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے نیٹ ورک کی ایک خاتون اپنے میاں کے ساتھ امریکہ گئیں، پہلے وہ شکاگو میں اتریں، وہاں میرے نیٹ ورک سے جڑا ہوا بندہ ملا، پھر وہ ڈی سی گئیں، وہاں میرے نیٹ ورک کے بندہ ملا، پھر وہاں ڈی سی میں ایک اور ان کو میرے نیٹ ورک کی بندی ملی جو ان کو لے کے دوسرے اسٹیٹ 6 گھنٹے ڈرائیو کرا کے لے کے گئی، گھمایا پھر آیا، رکھا کھلایا پلایا بھی ہوگا ایم شور، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سارے ہی میرے نیٹ ورک کے لوگوں سے ملنے گئی تھی یا اپنے بھی کوئی تھے، کیونکہ فوٹو نہیں نظر آئی مجھے۔ زبردست، تو کیا بات۔ وہ 4-6 سال سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ لوگ جمع ہو رہے تھے، تو میرا خیال ہے اس کو کل ریئلائز ہوا ہوگا جب وہ واپس آئی ہوگی کہ یہ ہوا کیا۔ تو اب کل اس نے پوسٹ لگائی کہ جی شکریہ، آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے میں سارے لوگوں سے میں جڑی۔ آئی تھنک مریم عزیز، اعزاز مریم، چوہان، ہاں جی، ہاں میں بھی وہ دیکھ رہا تھا، آپ وہ سارے نیٹ ورک، کیونکہ ان صرف چیزوں وہی سے لوگ تھے جو جو آپ سے ہاں کنیکٹڈ جی تھے، ہاں جس میں جو انگلش کی ٹیچر ہیں وہ بھی تھیں، اور یس آبویسلی۔ جی۔ سو یہ نیٹ ورک بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے، تو اب وہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپارچونیٹی دی جس طرح بھی گئی، تو وہ اب اگلی دفعہ وہ زیادہ اسٹرانگ سے جائے گی۔ اسی طرح سے بہت لوگ سفر کرتے ہیں، ان کو جب سفر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کون کون لوگ دیکھ رہا ہے، کون کون لوگ ریلائز کرتا ہے، ورنہ لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ سو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم بچوں کو پہلے 1 سال میں اس نے 200 انٹرویو کرنے ہیں، 100 انگریزی میں کرنے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے سال ہم ان کو والا والی دے دیتے ہیں، تو اگر وہ امپیکٹ والا ہوتا تو اس نے امپیکٹ کے لوگوں کے ساتھ روزانہ ایک انٹرویو کرنا ہے، سال میں 200 دفعہ، پھر 200 ٹیٹ ایکس دیکھنی ہے امپیکٹ کی، پھر ٹیٹ ایکس اپنی بنانی ہے 200 دفعہ، پھر روز ایک ڈاکیومنٹری بنانی ہے امپیکٹ کے اوپر سال میں 200 دفعہ۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی 10 سال کا بچہ 200 ڈاکیومنٹری بنا لے، 200 پوڈ کاسٹ کر دے، 200 یہ سب کر دے، تو وہ بم نہیں بننا ہے اس نے، تو کیا بننا ہے؟ پلس اس نے ریکوائرمنٹ ہے کہ اس نے $100 مہینہ بھی کمانا ہے۔ کیا بات ہے۔ 7ویں میں جب کمانا ہے نہیں تو 7ویں میں وہ نہیں جائے گا، اگلا لیول ہی نہیں ہوگا، لیول اپ کے لیے لازم ہے کہ وہ ارن کرے۔ $100 کمائے۔ ہاں جی، زبردست۔ جب وہ $100 سال کے 12 مہینے کما لے گا، اب وہ 7ویں میں جا سکتا ہے، 7ویں میں جا کے اس نے اب $200 مہینہ کمانا ہے، 200 کے بعد اگلی میں اس نے $500 کمانا ہے، تو 8ویں جماعت تک پہنچنے والا 1.5 لاکھ روپے کمانا شروع کر چکا ہو۔ زبردست۔ تم بہت سارے ایم بی ایس کو جانتے ہو کہ اپنے شہر کے Yes, بھی، اس شہر کے yes. بھی، جو کہ 1.5 لاکھ نہیں کما سکتے، حقیقت۔ ایم بی اے کر کے بھی نہیں کما سکتے، تو جی۔ ہم ان کو وہ چیز سکھا رہے ہیں جو آج کے دور کی ہے، آنے والے دور کی ہے، اور خود اپنے لیے وہ روزی ڈھونڈ سکیں، یہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ کرے اس میں کامیاب ہوں۔ انشاءاللہ۔ یہ صدقے دل سے کر رہے ہیں، جو آتا ہے اس پہ لگا رہے ہیں، جو پیسہ ہے لگا رہے ہیں، جو سمجھ ہے وہ لگا رہے ہیں، جو نیٹ ورک ہے وہ لگا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، تو اللہ کرے رزلٹ آ جائے، کیونکہ انشاءاللہ کافی رزلٹ محنت ہو رہی ہے۔ آج نظر بھی آیا ہے بچوں کی، جس
انداز میں جس بچی نے ہمیں ہوسٹ کیا ماہروز، تو اوبیسلی اس کا جو انداز تھا، جو اس کا کانفیڈنس تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے کافی لوگوں کو ہوسٹ کر چکی ہے، اور اس نے جو باقی بچوں سے ملاقات کرائی، اور ایک ایک بچہ جس آداب کے ساتھ اور جس انداز کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا، تو ٹیچرز کی بھی اس میں محنت نظر آ رہی تھی، ٹیچرز کی پروفیشنلزم نظر آ رہی تھی، جو ان کے اوپر نظر ثانی کر رہے تھے، ان کے بھی کریٹیوٹی بول رہی تھی. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ جا کے کتابوں میں چیک کرتے ہیں کہ بچے کا گریڈز کیا ہے، تو یہاں تو گریڈز بچے کے خود بتا رہے ہیں. اور وہی بات جو اقبال نے شاید کہی تھی یا حضرت علی کی تھوڑا سا اس میں وہ، لیکن یہ تھا کہ کچھ بولیے تاکہ آپ کی شخصیت کا پتہ لگے. تو آپ کے وہ بچے بول کے فوراً سے بتا دیتے ہیں کہ ہم کون سے لیول پہ کون سے گریڈ پہ. اور پھر 8ویں میں ہم ان کا سٹارٹ اپ شروع کرانا چاہتے ہیں. Good. وہ سٹارٹ اپ ان کا پھر اسی والا کا ہوگا جس والا کے انہوں نے 3 سال 600 انٹرویو کیے ہیں، نیٹ ورک بنایا ہے، جاننے والے کیے ہیں، بہترین. اور اس کو فنڈنگ کرائیں گے گلوبلی، اور اس کو سیل کرنا ہے. اس کی بچے نے 8ویں میں جوائن کر کے 12ویں تک کم سے کم 28 کروڑ میں. واو. ٹھیک ہے، تو اب جب 28 کروڑ وہ لے آتا ہے، اور پورے جرنی میں اسکول ان کا 50-50 کا پارٹنر ہے. پہلے سال بچے نے فیس دینی ہے، اگلے سال سے فیس نہیں دینی، گڈ. پیسے ادارے گھر لے نہیں کے لگانا جانے. ہے، نہیں، مطلب آپ پیسے خود ہی گھر ارن لے کر کے رہا جانے ہوگا ہیں. تو پھر. $100 کمانے، 50 آپ کے 50 ہمارے. ویری نائس. 200 کمانے 100 ہمارے 100 آپ کے. 500 کمانے 250 آپ کے 250 ہمارے. کیا بات. $1 ملین کمانا ہے 5 لاکھ آپ کے 5 لاکھ ہمارے. بلے بلے، امیزنگ. ٹھیک ہے، تو اس سے جب ہم کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں گے، رستہ بن جائے گا، تو تمام اسکولوں کے اندر جو فائنینشیل کرائسس ہے کہ بچے کو اچھے اسکول نہیں مل سکتے، ہماری خواہش ہے کہ بچہ جیسے $100 پہ آئے، ہمارے اسکول کا ریونیو بڑھے گا تو ہم پورے اسکول کو امریکن کوالٹی کے ایئر کنڈیشنر لگائیں ہیں، سولر لگائیں ہیں، انفراسٹرکچر اپ گریڈ کریں. پیسہ آ رہا ہے تو لگائیں گے، آئے گا تو لگے گا. تو پیسہ آئے گا نہیں تو کیسے لگائیں گے؟ 200 بچے کے اوپر 28 لاکھ اسکول کو بنے گے. تو اسکول تنخواہ تگڑی دے سکتا ہے، کوالٹی اچھی دے سکتا ہے، جب پیسے ہوں گے تو لگائیں گے نا. تو ابھی جو فائنینشیل کرائسس ہے قوم کا، وہ اس کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ ہم بچے کا کھیل بنا رہے ہیں پیسہ کمانا. بالکل. تو بڑے کا کھیل تو ابھی تک ماسٹرز ڈگری کے بعد بندہ کام کچھ سیریس ہوتا ہے، سیریس ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں چلو شاید پارٹنرشپ کر کے دیکھوں. پہلے تو ڈرتا ہی رہتا ہے، تو ماسٹرز کے بعد پارٹنرشپ کی طرف آتا ہے. تو آپ نے تو 5ویں 6ٹھی بچے کو پارٹنرشپ سکھا دی کہ اسکول ہی اس کا پارٹنر بن گیا. وہی جو اس کا استاد گھرانہ ہے، وہی استاد گھرانہ اس کا پارٹنر بن گیا. تو اس کو بچپن سے جب وہ شراکت داری سیکھے گا، پارٹنرشپ سیکھے گا، تو آبویسلی جب وہ پہنچے گا اپنی بلوغت کی عمر کو اور شادی کے قریب ہوگا، تو وہ ماشاءاللہ اپنے اسٹارٹ اپس کے ذریعے بہت کچھ کر رہا ہوگا. تو ہمارا گول یہ تھا کہ اب 12ویں تک پہنچا. اچھا، ایک اور تو 3 اس کے اندر سب گولز ہیں، ویژن، کہ 1 ملین لوگوں کی امپیکٹ ڈالنا ہے. 1 ملین لوگوں پہ امپیکٹ، ان کی زندگی بدلنی ہے یا 12 اثر تک، ڈالنا. 12ویں تک. 12ویں تک جب وہ 12ویں میں پہنچے تو 1 ملین لوگوں کا کچھ نہ کچھ پرابلم سالو کر چکا ہو. نمبر 1. نمبر 2، اپنے خاندان کے لیے $1 ملین کمانا ہے. اچھا، اپنے خاندان کو بھی $1 ملین سے نوازنا ہے. کمال. نمبر 3، کہ ٹاپ 50 میں آنا ہے دنیا کی کسی بھی چیز میں، جو بھی آپ کا والا ہے اس کے اندر ٹاپ 50 میں آپ کا نام آنا چاہیے، کوئی ریکگنائز کرے آپ کو. واو. پیس ایوارڈ. پیس ایوارڈ ہو، جو بھی ایوارڈ ہو. اینڈ اور ایک پرابلم جو سالو کرنا ہے وہ آپ کا 10 لاکھ لوگوں کو کم سے کم آنا چاہیے. تو یہ 3 کے بیسس پہ ہم کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گاڑی چلانی لائسنس لینا پڑتا ہے، ڈاکٹر بننا ہے 6 سال کی تیاری کرنی ہوتی ہے، آپ نے MNA کا الیکشن لڑنا ہے، کوئی لائسنس ہی نہیں ہے. تو یہ ہم آپ بچے کو ٹرین کر رہے ہیں کہ اب آپ نے لیڈر بننا ہے، بائی ایکسیڈنٹ نہیں بننا ہے، بائی ڈیزائن بننا ہے. بائی ڈیزائن، بائی چوائس پر. بائی ڈیزائن. آپ نے اگر کرکٹ کے اسکول میں بچے کو ڈالا ہے تو کرکٹر ہی نکلے گا. آپ نے ڈینٹسٹ کے اسکول میں ڈالا تو ڈینٹسٹ لے جائے گا. لاء کے اسکول میں ڈالا لاء پہ ڈالے گا. لیڈرشپ کا اسکول کہاں ہے؟ میں تو نہیں جانتا کہ ہر بچے کو صرف اور صرف فوکس لیڈرشپ پڑھائی جائے، میں تو نہیں جانتا. اس لیے اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے گلوبل کرائسس ہے. امریکہ میں آپ کے سامنے الیکشن کا اشر سامنے ہے، پاکستان میں الیکشن کا اشر سامنے ہے، UK میں اشر کے سامنے ہے، ہر جگہ گلوبل لیڈرشپ کا کرائسس ہے. اس کرائسس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اسکول
بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پرابلم کو سالو کریں، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، ختم زبردست کر ڈالیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ زبردست کے لیے. اور جو اس کے 14 کروڑ کو گھر پہ والے کو ملتے ہیں اس سے گھر خریدیں، گاڑی خریدیں، ورلڈ ٹور کریں، حج عمرہ کریں. اب اصل کام شروع ہوگا. اب تو ابھی 21 کے ہوئے ہیں، 21-22 کے اب آپ ہوئے ہیں. اب آپ جائیں دنیا میں کریں بڑے بڑے کام. یہ سب تو آپ کر چکے ہیں، جنت بھی پکی ہو چکی کیونکہ ملین لوگوں کی آپ دعائیں لے چکے ہیں. یس یس. اب آپ بازار میں اتریں ذرا، اب کھیلیں. کیا بات ہے، 21 یہ سال کی ارادہ عمر ہے. میں اور دنیا گھوم 22 رہا ہے، سال اور بنیں گے. اگر 10 21 میں سے آتا ہے 22. تو ہاں 22 بنیں گے. 8 سال کا ہے، سوری 18 میں فارغ کیا ہے ہمارے بات پاس. ہے، زبردست. کون والد نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ ابھی تک تو نہیں اس چاہ رہے پلاننگ زیادہ. سے. ہاں وہ ان کو علم نہیں ہے سر، شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. آپ کی جو ابھی لیٹسٹ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا اللہ کرے فرق آئے، کہ آپ تو کب سے وہ بول رہے ڈاؤن ہو چکی. میں نے اوپر جا کے پیک، میں نے چیف منسٹر کے فون آ گئے، آرمی کے چیف کے فون آ گئے، سب کے آ گئے. پھر ہم نے ان کو گھاس نہیں ڈالی تو وہ سب اچھا نیچے چلی گئی. پھر تو جیسے وہ پھر ایک جیسے وہ تھے نا جنہوں نے ڈنڈا پھینکا تھا، آہ، وہ اوپر آئے تھے. پھر تھرسی اب کرو ان میں کو وہ فون کرنا پانی پڑ رہا اوپر ہوگا، آیا بھائی تھا. جان وہ شاید میں وہ بول رہا ہوں، کیا نام ہے، ارشد صاحب. اچھا تو اس پہ اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو اپنے اپنے سسٹم میں اڈاپٹ کریں. جو اتنے لوگ اکیڈمیاں بناتے ہیں، اسکولز بناتے ہیں، وہ اس میں اس فرنچائز ماڈل کو جانیں سمجھیں. اور آپ تو نیٹ ورک کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو آبویسلی اس کو انشاءاللہ بہتر انداز میں گرو کرتے رہیے. آپ اس کی امریکہ برانچ اور سنگاپور برانچ، وہاں پہ پاکستانی بچوں کے ذریعے اس کو مطلب دنیا کو مزید ہمیں بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. تو انشاءاللہ آپ کی پلاننگز اور لیولز تو بہت کمال ہیں. اور ہر والد، ہر والدہ یہ چاہے گی کہ میرا بچہ، یہی والا بچہ میرا ہو جو 22 سال میں دنیا گھومے گا اور ملین لوگوں کا فائدہ کرے گا. تو جو نہیں آ رہا اس کا ہی نقصان ہے، اور تو کسی کا نہیں ہے. وہ بیٹھے رہیں اسی پرانے نظام، گھسیا پٹا نظام میں چلتے رہیں، تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو آپ نے 7 سال سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ 11 سال سے دیکھ رہے ہیں، 7 سال سے مل رہے ہیں. میری سچائی، صداقت سے آپ واقف ہیں، منہ پھٹ ہونے سے بھی واقف ہیں، ڈانٹ سے بھی واقف ہیں، محبت سے بھی واقف ہیں. اسکول بھی آج دیکھ کے آیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہو جائے گا؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ. شروع وقت لگتا ہے لوگوں کو ایک بلیو آنے میں، ایک ٹرسٹ بلڈ ہونے میں. اور انشاءاللہ جو اسٹرگل نظر آ رہی ہے، جو محنت نظر آ رہی ہے، بس تھوڑا سا وہی ہے کہ لگے رہنا پڑے گا، ہمیں چھوڑنا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ دنیا، کیونکہ ایگزامپلز اور اس کو لائی لگ کہتے ہیں پنجابی ہماری زبان ایریا میں، کہ یہ لائی لگ قوم ہے، یہ بھیڑ چال والی قوم ہے. تو جب جوائننگ آف دا اسٹوڈنٹس زیادہ ہو جائے گی تو وہ بھی اپنے بچوں کو بھیجنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ بچے جو ہے انشاءاللہ مکمل، میرا تو مکمل ٹرسٹ اور بھروسہ اور یقین ہے کہ پاکستان کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے جو آپ نے مشن شروع کیا تھا، جو آپ بار بار بولتے تھے، اب یہ وہ اسکول ہی ایک وہ کلیہ ہے، وہ فارمولہ ہے جو واقعی ملک کو غربت سے نکالے گا. اب اس میں کچھ ان کے لیے ضرور چیلنج ہو گیا جو نہیں چاہتے کہ غربت سے لوگ نکلیں، کیونکہ اگر وہ غربت سے نکلیں گے تو وہ ڈیرہ شاہی سسٹم، وہ ہمارے وزیر سسٹم، تو اگر صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں، اگر آپ چینی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو شوگر مل مافیا کا فوراً سوچ آ جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں صرف ان لوگوں سے ہی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نہ بڑھنے دیں، ادروائز تو اسکولز ہیں، سٹی اسکول ہے، بیکن ہاؤس ہے، پنجاب کالج ہے، کر ہی رہے ہیں کام، سبھی اچھے کر رہے ہیں. میں تو کسی کو غلط نہیں کہہ رہا. میں تو ایک چھوٹا سا، میرا خواہش تو یہ ہے کہ میں صرف 1000 بچے پڑھاؤں، میں بند کر دوں. بند کر دوں. بند کر دوں. وہ بند ہو ہی نہیں سکتا جب 1000 بچہ آ گیا تو نہیں، وہ وہ تو پھر سر آگے. اپنا کام کریں گے نا آگے جا کے. میری تو جیسے آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہوں، اچھے سے شادی کریں، اچھا سا کاروبار کریں، اور پھر آپ چھٹی کریں. تو آپ میرا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ یہ چلتا رہے، کیونکہ یہ اس زمانے کے لیے بن رہا ہے.
آگے آنے والا زمانہ اتنا فرق ہونے والا ہے کہ شاید میں نہیں بنا اس کو بہتر کر سکوں. پھر کسی کو دوبارہ اس کو ایجاد کرنا پڑے گا اس زمانے کے لیے, کیونکہ آگے اب جب میرے سر میں چپ لگی ہوئی ہے, میرے پاس سارا علم ہے, تو پھر اب مجھے کرنا کیا ہے مجھے نہیں معلوم. میں تو ابھی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی اس وقت کیا ہوگا. تو میرے خواہش لیکن تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ 1000 امید تو ہے کروں. کہ آپ 1000 کے بعد جب بریک لگائیں گے تو آپ کی وہ جو 1000 بم پھٹیں گے نا سر, تو وہ 1000 ریحان اسکول بنا کے ہی دم لیں گے, وہ پھر پیچھے نہیں ہٹنے والے انشاءاللہ. تو کوئی ذہن میں سوال ہو تو پوچھیں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ہو. ہاں, سوال اس میں یہ لازم ہے کہ اس کو جو بچے جوائن کرنا چاہتے ہیں, کو والدین کے لیے کوئی شرائط رکھی ہیں, بچوں کے لیے کوئی شرائط رکھی ہیں, یا کوئی بھی آئے گا تو وہ فوراً سے اسکول میں آپ اس سے کچھ رقم لیں گے, گنیں گے اور اس کو کہیں گے ایڈمیشن ہو گیا؟ بس ان سے شرائط یہ ہے کہ والدہ نے بھی 4 گھنٹے ہفتے میں پڑھنا ہے, اچھا والد نے بھی 4 گھنٹے ہفتے میں پڑھنا ہے. اچھا, والدین کو بھی آپ پابند کر رہے ہیں؟ ہاں جی, اگر وہ نہیں پڑھتے پھر اسکول سے بچے کو نکال دیں گے. بچہ آؤٹ؟ اچھا صحیح. کیونکہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جن بچوں کو ہم والدین آ رہے ہیں ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کی پرفارمنس 70% کم ہے. اچھا کیونکہ جو چیزیں ہم مثال کے طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی آپ نے انٹرویو کرنا ہے, اسکول کی ٹاسک ہے انٹرویو کرنا, اگر والد آن بورڈ نہیں ہے, والدہ آن بورڈ نہیں ہے نا, تو والد کہے گا نہیں کرو چھوڑو, تو کہاں سے رزلٹ لے کر آؤں گا میں. تو میرے لیے پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. تو اس میں مطلب جو والدین کو آپ کہہ رہے ہیں, تو کیا ان کو الگ سے ٹیوشن لینی پڑے گی آپ سے, یا ہم فری میں پڑھاتے ہیں ان کو. اچھا وہ آن لائن پڑھیں, فزیکل پڑھیں, ان کی الگ کتاب ہم نے بنائی ہے, کوریکولم جو ہمارا ہے اس میں ان الگ, کے لیے بھی ایک ان کتاب کے ہے؟ لیے بھی الگ کتاب ہے. واو امیزنگ. ہم 7-8 کتابیں بنا چکے ہیں, اور ان کی الگ کتاب ہے, ٹیچر کی الگ کتاب ہے. اسکول میں ٹیچر ہے ہی نہیں, جن سے آپ ملے تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹر کر دیں. ان کا کام صرف اتنا ہے کہ بچہ کمرے سے باہر نہ جائے, اچھا پڑھانا کام نہیں ہے. واہ. اس کے ساتھ ایک اور ہم رکھتے ہیں اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر, اس کا کام ہے کہ وہ رپورٹیں بناتا ہے کہ آج کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا, اور وہ فیسیلیٹیٹر کو ہیلپ کرتا ہے. فیسیلیٹیٹر کا 2 کام ہے, ایک تو وہ یہی کورس جو بچہ کر رہا ہے وہ خود بھی کرتا ہے, اور جو اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر ہے اس کا بھی یہی کام ہے, خود بھی کرنا ہے اور رپورٹ بھی لکھنی ہے. اور کسی بچے کو کوئی پرابلم آ جائے تو وہ کون سالو کرے گا, وہ فیسیلیٹیٹر بھی نہیں کرے گا, اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر اسی میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو مانیٹر بناتے ہیں ہفتے بھر کے لیے, وہ ان کی ہیلپ کرے گا, اور مانیٹر کی ہیلپ اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر کر سکتا ہے. اس میں مقصد کیا ہے, پھر ہم ہر بچے کو 1 ہفتے کے لیے پرنسپل بناتے ہیں, ہر بچے کو 1 ہفتے کے لیے یعنی چینج ہوتا رہتا ہے, تبدیلی آتی ہے وائس اس میں. پرنسپل بنتا ہے, کوئی کلاس ٹیچر بنتا ہے, ہر چیز کرواتے ہیں. یعنی بچے ہی نے اسکول چلانا ہے, جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے, خرد کو غلامی سے آزاد کر دے. پرانی جو ہمارے دماغ میں سوچیں ان سے ہمیں آزاد ہے. یہ سب اس لیے کیا کہ ہمیں ٹیچر نہیں مل رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ اچھا بچوں سے پڑھواتے ہیں, کیا تو بچے بھی ٹرین ہو جائیں گے, اگلی لاٹ بھی ٹرین ہو جائے گی, اور پڑھنے کا تو کام ہی نہیں, سارا پریکٹس ہے. تو اس میں چپاتی کچھ پکانی جاؤ, پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ. آپ نے اسٹرکچر ڈیزائن کیا, آپ نے سلیبس ڈیزائن کیا, تو پرابلم ہو سالونگ رہے کے ہیں لیے ابھی یہ کیا سب. ہے اس کے اندر, اگر کہیں پہ گڑبڑ آتی ہے, فلی بچہ نہیں کر رہا, آپ جتنا بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا کچھ سزائیں ہیں, کچھ پنشمنٹس ہیں, جس طرح ہوتا تھا بچوں کو سزا بیٹھے رہو, دیتے تھے کھڑے ہو جاؤ, مرغا بن جاؤ, نہیں یہ وہ؟ کوئی سزا نہیں ہے, اچھا کرتے رہو, ٹرائی کرتے رہتے ہیں اس کو, اور پھر بھی بہت ہی نہیں کرتا تو پھر اس کو 3 وارننگ لیٹر دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا آپ نارمل اسکول میں چلے جاؤ. اچھا, یعنی کہ آپ کی سب سے بڑی سزا اور چھوٹی سزا یہی ہے کہ جاؤ بیٹا اپنے گھر جاؤ, 3 اسکول وارننگ چھوڑ ہے دو. پھر چھوڑ دو. 3 وارننگیں دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ, ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے. نہیں آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آ کیوں رہے ہیں؟ جب 70% بچے یا اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور جانا ہی نہیں چاہتے گھر, صحیح. تو اس کا مطلب ہم نے تو, یہ تو پورا گیم کی طرح ہے نا, کھیل رہے ہیں وہ سارے, صبح آتے ہیں اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, اپنی مرضی سے ٹاسکیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. صحیح. کھیلتے ہیں, اس میں کچھ پابندیاں ہیں. مثال کے طور پہ روز ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے, آدھے بچوں کو ایک دن, آدھے بچوں کو ایک دن. اس میں باتھ روم دھونا بھی شامل ہے, اس میں اسکول کی صفائی بھی شامل ہے, اس میں کلاس کی صفائی بھی شامل ہے. اس کو جیپنیز ٹرمینالوجی ہے, اوسو جی کہتے ہیں. اوسو جی. پھر ہم میڈیٹیشن سکھاتے ہیں, روز 25 منٹ آپ نے روز مراقبہ کرنا ہے.
योगा वगैरह? फिर 25 मिनट योगा करना है, अच्छा, फिर नमाज पढ़नी है, माशाल्लाह। फिर आप जा सकते हैं आगे चल के, हम अरबी डालेंगे, तुर्किश डालेंगे, चाइनीज़ डालेंगे। ठीक, यानी कि उसको मौजूदा इल्म के साथ साथ जो दूसरे ममालिक की कुछ ऐसी हरकत व सकनात या आदात हैं जिससे उनकी जो लीडरशिप है वो चीज़ों को डालने देखिए, बीच में। रोज़ाना उसने एक अंग्रेज़ का इंटरव्यू करना है, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका दोस्त खुद ही बताएगा उसको, गुड। और वो पब्लिकली करना है। जब पब्लिकली करना है तो उसके अब्बा भी देख रहे हैं, उसकी अम्मा भी देख रही हैं, उसका दोस्त भी देख रहा है, उसकी चाचू भी देख रहे हैं, उसकी खाला भी देख रही हैं, सब देख रहे हैं। तो उसको खाल भी मोटी करना सीखना है कि जी फुप्पो को डांट दिया था आज, तो तुमने ऐसी बात की थी। तो तमीज़ हम नहीं सिखा रहे, तमीज़ फुप्पो सिखा रही हैं। फुप्पो को आती है, खालू को आती है, चाचू को आती है, लेकिन वो चुप के करता था पहले। अब ये सबके सामने जब इंटरव्यू करता है तो नज़र आ जाता है कि ये बच्चा कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। और 100 दफ़ा तो इंटरव्यू तक तो मैं तो देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि 100 दफ़ा में जाके तो उसका इंटरनेट ठीक होता है, उसका लैपटॉप ठीक होता है, उसका माइक्रोफोन ठीक होता है, उसका डेस्क ठीक होता है। पहले वो हर चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, सर कंप्यूटर ख़राब था मैंने नहीं किया, सर इंटरनेट ख़राब था ये नहीं किया, सर माइक ख़राब था मैंने नहीं किया। वो बहाने ही ढूंढता रहता है। वो कहता है अच्छा बेटा ना कर। 100 जब कर लेता है ना, वो फिर अब आप मेरे साथ इंटरव्यू करें। तो वो उस चक्कर में, लालच में, रिवॉर्ड सिस्टम है। पहले हम हर इंटरव्यू पे बच्चे को 50 रुपए भी दे रहे थे, जब शुरू कर रहे थे ना, सही। तो नहीं करके दिया उन्होंने। फिर हमने 100 रुपए किया अंग्रेजी का इंटरव्यू, 50 रुपए किया उर्दू का इंटरव्यू। बच्चे 8-8 हज़ार रुपए घर लेके जा रहे थे महीने, 1,000 रुपए फीस देते थे, 8,000 घर लेके जाते थे। क्या बात है, जबरदस्त। तो लेकिन उससे क्या हुआ कि एक ने बच्चे ने 250 का इंटरव्यू कर डाले गोरे के, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, और उसने अंग्रेजी के इंटरव्यू कर डाले, क्या बात। और उससे उसकी अंग्रेजी आ गई। जैसे अगर मैं आपके इलाके में आके रहना शुरू कर दूँ तो, और मंडी जाना शुरू कर दूँ, तो थोड़े दिन में पंजाबी आ जाएगी। पंजाबी आ जाएगी। तो इसी तरह से उसको अंग्रेजी आ गई। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक जो मैंने ओवरऑल देखा, तो कुछ चीज़ों को जो मैंने फील किया कि बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि हम जितना भी चाहें ना, हमें कई सारी चीज़ों में या तो देखें बाहर के ममालिक में हर चीज़ की क्वालिटी है। आप जो भी चीज़ परचेज़ करके मार्केट से लाते हैं, माइक्रोफोन्स हैं, केबल्स हैं, तो उनकी एक लाइफ है। तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लंबी चलती है। तो यहाँ दोनों स्कूल्स के अंदर मैंने ये फील किया कि ख़ास चैलेंज वो ये है कि आप जो भी इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स की देखभाल जो करने वाले लोग हैं, वो उस चीज़ को ये तो देख रहे हैं कि हमारे पास माइक मौजूद है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे कि इस माइक ने काम करना छोड़ दिया, इस तार ने काम करना छोड़ दिया। अब ये जो चार्जिंग पे चीज़ लगी हुई है, क्या ये वाक़ई लैपटॉप उतनी ही देर में चार्ज हो रहा है जितनी देर में होना चाहिए था? तो कुछ ऐसे टेक्निकल चार्जेस जो है चैलेंजेस मैंने फील किए हैं कि उसके ऊपर ये तो आपको। छोटे प्रॉब्लम है, इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम है हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा स्कूल इस वक्त शायद 15% से 20% पे चल रहा है, 15 से 20% पे चल रहा परफॉर्मेंस है पे चल रहा है। आपकी परफॉर्मेंस। गाड़ी है ना, हाँ हाँ मोटरसाइकिल हाँ, है, यस। गाड़ी है, 100 पे आराम से चलती है, 200 की उसकी लिमिट है, लिमिट होती है बिल्कुल, 100 पे आराम इतने से भगाना है, चलती इतना वो है। हम करना है, 20 पे चला रहे हैं। यानी कि मुश्किल से पहला दूसरा गियर चल रहा है। हाँ जी। वजह उसकी क्या है कि हम बिल्कुल नए हैं, तो ना टीचर मिल रहा है, ना प्रिंसिपल मिल रहा है, ना अम्मा मिल रही है, ना अब्बा मिल रहा है, ना बच्चा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें हर तरह से बैड क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। तो जैसे जैसे फ़र्ज़ करें आपने अमरूद की फसल लगानी है ना, हाँ, तो पहली दूसरी फसल में अच्छा पौधा नहीं आता, तीसरी चौथी पांचवी में जाके फिर तगड़ा अमरूद आना शुरू होता है, आम आना शुरू होता है। पहली फसल दूसरी फसल नहीं होता। इसी तरह हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी दूसरी तीसरी फसल निकले, फिर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। इस सब फटीचर क्वालिटी के बावजूद आपने खुद बोला कि बच्चे परफॉर्मेंस तो अमेजिंग है, अटम्बम है। यस। इसीलिए मैं इसको इतना फोकस करके कर रहा हूँ कि यार ये कुछ हो रहा है, हाँ, तब्दीली आ रही है, कुछ हो ज़रूर है, ये बच्चे नॉर्मल नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा, अभी आप कल पता नहीं आज बच्चों से मिले नहीं मिले, हमने एक और किताब बनाई है कोडिंग के ऊपर। एआई के आने के बाद हमने कहा कि भाई कोडिंग के ऊपर भी चलो तुम लोग खेल लो। सही। तो हमने एक किताब बनाई 30 दिन की, वो कुछ बच्चों ने 2 दिन में करी, 30 दिन की थी, कुछ ने 30 दिन में करी। फिर हमने बुक 2 बनाई, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। फिर हमने एक बुक 6 बनाई है अभी। सही। उसमें है आपने अपना ट्विटर बनाना है,
آپ نے اپنا لنکڈن بنانا ہے, واو آپ نے اپنا گو ڈیڈی بنانا ہے, جتنی 30 دنیا کی ٹاپ سائٹ ہے نا وہ آپ نے اس بنانا کا ہے. سائیکلون کریٹ کرنا ہے, وہ کیا اس کا کاپی ہوتا ہے, کلون کاپی کلون, یس. 3 گھنٹے میں ایک بچہ بنا رہا ہے اس کی کاپی, چاہے ورکنگ کاپی, اچھا 3 گھنٹے کے ڈمی اندر نہیں. کوئی بھی ویب سائٹ پکڑا دو اس کی کاپی تیار ہے, کوئی فوٹو بھی تو کاپی مشین ہے. ابھی تو بچے شروع ہو رہے ہیں, یہ اچھا ابھی یہ پرابلم شروع ہوتی 1 ہفتہ ہو گیا کرتے ہیں. اور زبردست. جو ٹاپ لڑکا ہے وہ دن کے 3 پروڈکٹ بنا کے مجھے دے دیتا ہے, یوٹیوب بنا کے ہاتھ میں دے دیا, جو اس کو بولو اب وہ بنا کے دے. کیا بات ہے, یہ تو بڑا خواب تھا کہ جب سب سے پہلی کانفرنس کے اندر بولا گیا تھا کوئی ہے پاکستانی جو اپنا فیس بک بنائے, کوئی ہے جو اپنا یوٹیوب بنائے, تو کمال ہو گئی کہ اب 3 دن میں تیار کر رہے ہیں. 3 گھنٹے 3 گھنٹے میں. اچھا 3 گھنٹے میں ٹویٹر کی اللہ کاپی, اکبر, 3 گھنٹے میں لنکڈن کی کاپی, 3 گھنٹے, مطلب ہم تو پورا دن دے رہے ہیں اس کو, لیکن وہ 3 گھنٹے میں بنا کے دے. اعلان مسک تو گیا بس. اب انشاءاللہ شیخ صاحب آگے آئیں گے, پٹی صاحب آگے آئیں گے, ہمارے جو بنیامین اور یہاں کے جو کراچی کے وہ سب سے زیادہ کون سی وہ ہے سر جو میمن. میمن, مطلب اب وہ اعلان مسک کو ٹکر دینے والے ہیں لیکن ان کو کوئی پڑھا نہیں رہا. پھر. یہ صرف اس کتاب کو پہلی کتاب خود کریں, پھر کتاب نمبر 2 خود کریں, پھر کتاب نمبر 3 خود کریں, کتاب 6 تک آپ کا بچہ بھی کر لے گا. زبردست, بہترین بہترین. یہ کوئی ہم نے پڑھا نہیں رہا, آپ کہ جی آپ آپ کوئی معجون ڈکٹیٹ کھول کر رہے کے ہیں, ان کو پڑھا رہے گائیڈ ہیں. لائنز دے رہے ہیں. یس. ہم کوئی معجون نہیں کھلا رہے, ہم ان کو کمپیوٹر دے رہے ہیں, انٹرنیٹ دے رہے ہیں, اور اجازت دے رہے ہیں کھیلو. بالکل. اور یہ کھیل ہے, یہ گیم ہے. آپ وہ کر رہے ہیں کہ وہ جب وہ کہتے ہیں جہاز میں جب ایمرجنسی ہوگی تو یہ لائٹس چلیں گی, جہاں سے فالو کر کے آپ باہر بھاگ کے جان بچا لیں گے, تو آپ بھی وہ لائٹس اور ڈائریکشن بتا رہے ہیں کہ بیٹا ایسے ایسے ادھر ادھر جانا ہے, ادھر پھنس گئے ادھر سے نکل جاؤ, یہاں پھنس گئے یہاں سے نکل جاؤ. تو آپ وہ لائن مین کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ادھر ادھروں چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. کیا بات ہے. تو جو اچھا جو رزلٹ ہے, یہ بھی کہیں جی بڑے پڑھے لکھے خاندان کے بچے تھے, وہ بھی نہیں ہے. کسی کا ابا کارپینٹر ہے, کسی کا ابا پلمبر ہے, کسی کا ابا ترخان ہے, کسی کا ابا چوکیدار ہے. وہ بچے ہیں, ان کو انگریزی بھی نہیں آتی. گڈ. یہ کچھ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے میرا انٹرسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسکول میں. ہاں, کہ یار یہ تو کچھ بلکہ کیا اگر ہو رہا کوئی, ہے یہ. مجھے لگتا ہے کہ اگر جس نے بھی آج کے یہ 1 سیکنڈ اور یہ جو ٹک ٹاک کا دور ہے اور جو شارٹس کا دور ہے, جس نے بھی ابھی تک اگر یہ پوڈ کاسٹ یہ ہمارا انٹرویو سنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ پیچھے ہٹنے والا ہے. وہ تو لازمی اپنا بچہ آپ کے حوالے کرنے ہی والا ہے, یہ تو لازم ہے. مرضی ہے ان کی. بہت سارے, مثال کے طور پہ ہمارا ایک اسکول آن لائن ہے, اس میں سب سے زیادہ بچے اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں 7 ملکوں سے بچے اسٹوڈنٹس ہیں, اس کی 4 شفٹیں چل رہی ہیں, 4 گھنٹے کی. تو لوگ جیسے آپ کے بچے اکاڑا میں سے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس 6 بچے اکاڑا سے اٹھ کے کراچی آ گئے تھے کہ جی ہمیں ایڈمیشن دے دیں. زبردست. بالکل. اسی طرح سے جو باقی زیادہ تر بچے ہیں, 50% بچے, 40-50% امپورٹڈ ہیں, سب کہیں اور سے آئے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہم جب تک جہاں تک لوکل نالج نہیں ہے, پہنچا, obviously لوکل نہیں آ رہے. تو پھوک لگ رہی ہے سر, جی پھوک چل رہی ہے آپ کی, پھوک ڈیجیٹل پھوک چل رہی ہے, وہ جہاں پہنچتی ہے وہاں سے اڑ کے آ جاتے ہیں. ہاں جی آ رہے ہیں الحمدللہ. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ رزلٹ از مائنڈ بلوئنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک تو کارلا پاکستان آ گیا, آپ کو پتہ ہے, ہاں کارلا وہ بچے میری ریکویسٹ پہ آئی. ہاں, لیکن 2 بچے, 2 انسان, ایک پارٹ ٹائم کم اور ایک اور زیادہ پاکستان, ان بچوں کی ریکویسٹ پہ آ گئے, موو ہو گئے. موو ہو گئے پاکستان میں. جی. واہ, ایک باجی نے یہاں گھر بھی لے لیا لاہور میں, ماشاء اور اللہ. دوسرے باجا جو ہیں وہ سال میں 1 مہینے کے لیے آتے ہیں. کیا بات ہے. ابھی یہ شروعات ہیں, ابھی تو گاڑی رن وے پہ چل رہی ہے, ابھی ابھی تو چلنا آ شروع رہی ہوگی, ہے پٹری پہ, چڑھ رہی ہے ابھی تو آہستہ اڑنا آہستہ. کی باری نہیں آئی ہماری, ٹیک آف ٹائم نہیں آیا. زبردست, بہترین. تو ریزلٹس آر جسٹ امیزنگ اور مائنڈ بلوئنگ, اور میری سمجھ سے باہر ہے. گڈ. یعنی کہ صرف ان کو دوسرے نظام سے, یا جو پہلے سے ایک چل رہا تھا کہ بس یہ کر لو, بس یہ کچھ کر بچے لو. دونوں میں جا رہے ہیں. اچھا, ادھر بھی اور ادھر بھی جا رہے ہیں. لیکن میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو بچہ ہمارے پاس 6 مہینے گزار لیتا ہے, پھر اماں ہلکی پڑ جاتی ہے, ادھر سے سال کے بعد کہتی بیٹا ادھر ہی چلا جاتا ہے.
اچھا یہ کہ کچھ والدین ابھی بھی 50-50 ڈاماڈول ہیں. ہاں ہاں اس کا شکار ہے کہ کہیں وہ، کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ جو دور بیٹھے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ان یہ کیا کر رہے والدین میں میری بیوی بھی شامل ہے. ہیں ان کمال ہے. والدین میں مفتی صاحب کی بیوی بھی شامل یہ ہے. چیلنج میرا بھی اسی طرح ہی ہے. میں ہاں اپنی جی. وائف کو وہ ان ایسی ساری چیزوں کی وجہ سے بچوں کے لیے کرتا ہوں حضرت تو نوح علیہ السلام کی بیگم کو چھوڑ کے آگے چلے گئے. میری وائف بھی بیگمیں نہیں اکثر آ اسی رہی طرح ہیں, بچوں پہ وہ خود کے ابا نہیں آ رہے. ہاں. ہماری جو ٹاپ پرفارمر ہے اس کے ابا آن بورڈ نہیں ہے. اوہو ٹاپ پرفارمر بچہ ہے اور 450 انٹرویو کیے اس نے, اوہ اوہ ساری کتابیں اس نے بنائی ہیں. اوہ، پھر ایک بھی اب کتاب دو, آج میں ابھی بول دوں 3 گھنٹے کی کتاب آئی تھی. کمال کمال. مطلب لیکن سمجھ پھر سے بھی اس کے باہر. والد نہیں وہ اس کے سمجھ پا والد رہے. کو نہیں سمجھ میں آئی. اچھا کچھ ایسے چیلنجز ہم نے بھی دیکھے کہ نا کئی لوگ جب کہتے میرے ہیں والد کہ کو بھی آج تک میری نہیں سمجھ میں آئی. یہ تو خیر چلتا رہتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے اس چیلنجنگ میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس فوراً سے پکڑاؤ. اگر ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ بچہ 8 سال میں 10 سال میں یا 11 سال کی عمر میں یا اس میں تو کچھ لوگ تو فوراً کہتے ہیں کہ پیسے ابھی ٹیبل پہ رکھ دو, ہم تو پھر یقین کریں گے. وہ ایسے پیرنٹس کا وہ پھر وہی وہ کوئی نہیں, 2 سال ویٹ کر لیں. ہاں ہم 2 سال آپ نہ لائیں ہمارے پاس, 2 سال بعد آ جائیں. ہاں لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا پرانے, جیسے تم جانتے ہو یا اور لوگ جانتے ہیں, یا جو واقعی خود سے بھی دیکھو, اس وقت پاکستان میں کچھ نہیں تو 1-2 لاکھ لوگ ہوم سکولنگ کراتے ہیں اور اسکول نہیں بھیجتے. ہمارے پاس 1-2 بچے ہیں جو کہ دبئی سے آئے ہیں, کراچی میں کورنگی میں رہ رہے ہیں, اور وہ اردو بھی نہیں بولتے, صرف انگلش بولتے ہیں, اور وہ کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے. یہ ان کا پہلا اسکول ہے. اسی طرح 2 مجھے بتایا انہوں نے کہ 2 خانے وال موو ہو گئے ہیں. اچھا ہم نے شاہد جو ہے کہ گھر میں بھی اسکول کھول دیا. واہ آپ زبردست. کے علم میں نہیں ہے. ہاں میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی لیکن وہ 40 بچے سمجھتے ہیں کہ ہیں خانے وال میں, اور وہ سارے جو ہیں امپورٹڈ ہیں. خانے وال کے صرف سب سے پہلے شاہد جویا کا اپنا بیٹا ہے. واہ کمال. ٹھیک ہے, اور باقی جتنے سب وہ گاؤں میں شفٹ ہو رہے ہیں. ان تو کا گاؤں بڑھنا شروع ہو رہا ہے کیونکہ لوگ اس گاؤں میں اس لیے نہیں آ رہے کہ شاہد جو ہیں, اس لیے آ رہے ہیں کہ ریحان اسکول وہاں ہے اور اس میں شاہد جو ہے برابر میں رہتے ہیں. اور میرا گول یہی ہے کہ جو بھی میرے اس طرح کے لوگ ہیں, جیسے عثمان چغتائی کو میں بول رہا ہوں بھائی تو مجھے جگہ دے, مجھے 20 بچے ادھر ڈالنے ہیں, مجھے تمہارے سائے میں ڈالنے ہیں. بہترین. اسی طرح طارق تنویر کو میں نے بولا ہے جن مجھے 2 کمرے دے دیں, مجھے وہاں پہ ایگریکلچر والے بچے بنانے ہیں. عثمان چغتائی سے مجھے ای کامرس والے بچے بنوانے ہیں. بہترین بہترین. آپ سے مجھے امپیکٹ والے بچے بنانے ہیں. تو جو گرو کا زمانہ ہوتا ہے نا, تو 200-300 سال پہلے جی بچہ یہ آپ کے حوالے, اس کو آپ جیسے چاہیں کریں, ہم یہ بنا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جیسے علی بابا کا جو مالک ہے اس نے, ہاں وہ صرف پڑھانا شروع کر دیا. اس نے کام تو نہیں کر رہا وہ, تو وہ صرف پڑھا رہا ہے, بچے پڑھا رہا ہے. کیوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں چاہتا ہوں ٹرانسفر کر دوں. اس سے بڑا کام کوئی اس وقت ہے نہیں. اور بڑے مجھے ایک دفعہ ملے تھے سر فضل حسین عابد, ان کی فوٹو بھی لے کے انتقال کر کے, دنیا کی سب سے بڑی NGO چلاتے تھے. 190,000 امپلائیز تھے ان کے اپنی اسکول, کالجز, یونیورسٹیز سب ہیں. 10 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا تھا بڑوں پہ کام نہیں کرو. میں نے کہا نہیں یار, میں تو بڑوں پہ مجھے بہت پسند ہے بڑے, مجھے تو انسیت ہی ان سے. میں نے کہا بیکار ہے, میں تمہارے ملک میں بنا رہا ہوں اسکول, بچیوں کے لیے بناؤں گا, اور بس اسی سے تبدیلی آئے گی. تو جب میرے ساتھ یہ ہوا نا کہ میں نے بڑوں کا جو اسکول بنایا اور بہت ہی خراب چلا اور بہت ہی فیلئر میں ہوا, اور اتنے سال سے بڑوں کے لیے کام کر رہا ہوں, دیکھیں نا کتنے میں نے کتنے سال ہو گئے ہوں گے مجھے یہ سب کرتے. عثمان چغتائی کو 13-14 سال ہو گئے ہوں گے میرے ساتھ. تو کتنے بندے نکال سکا میں؟ 10. مطلب اگر وہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ استاد ہیں, اور لیکن وہاں پہ رول ماڈل کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے. اب میں 1000 بنانے جا رہا ہوں. یس, دا اسپیڈ آف کریٹنگ سم پروڈکٹ وہ تیز ہو رہی ہے. پہلے اتنے سال میں 10 بنے تھے, اتنے سالوں میں صرف 10 پیس نکل گیا. بڑی مشکل سے وہ آئے, اور وہ بھی ریپلیکیٹ نہیں ہو رہے, گرو نہیں کر رہے. ہاں وہیں پہ بریک لگی ہوئی ہاں ہے. جی. تو اب میں نے
स्क्रैच से बनाना शुरू कर रहा हूँ कि भाई तू छोड़, तो तुम्हें हम मांझेंगे तुम। ये बच्चे जल्दी, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे बहुत डर है कि मैं गलत हूँ आगे चल के, लेकिन ये डर नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये डर ज़रूर है कि शायद रिजल्ट वो ना आए जो मैं समझ रहा हूँ। जैसे मैं चांद पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, चांद पे कभी गया ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या मालूम चांद पे अजदहे निकल आए हैं या कुछ आ जाए, जैसे इलॉन मस्क मार्स पे जाने की कोशिश कर रहा है। एक अजीब सा ख्वाब है ना, उसकी ज़िंदगी में कहता है शायद पूरा भी ना हो, लेकिन कोशिश करना तो हमारा काम है ना। तो मैं कोशिश पूरी खुलूस नीयत के साथ, जान मार के, पैसा मार के करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये मुझे लगता है हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह होगा। तो अपने मुल्क के लिए हमने नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये लीडर बना रहे हैं। एंड हाँ, अब जो तैयार होंगे ना बम, ग्लोबल लीडर्स, यस। तो मैं पिछले साल प्रॉमिस करके आया था कनेक्टेड पाकिस्तान में कि मैं अगले साल जो है ना 8-10 लेके आऊँगा साथ पटाखे, जो आप देखेंगे और आप उनसे सीखेंगे। इस वक्त जो मेरे पास अपवर्क का टीचर है ना, इससे अच्छे टीचर बच्चे हैं, उससे अच्छा टीचर आपको अपवर्क का कोई नहीं मिलेगा। वाह। मेरे पास जो फाइवर के टीचर हैं, 3-3 4-4 बच्चे हैं, जो फाइवर जितना घोल के उन्होंने पिया है, आपको कोई नहीं माइकल लाल मिल सकता। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर उनको इल्म ना हो, आप सामने बिठा लें दोनों को, दोनों के पास इल्म, पैसे नहीं कमाए कम वक्तों ने, वही तुम्हारा वाला हाल है, क्योंकि तुमने खुद तो नहीं कमाए, दूसरों के कमाए में लगे हुए हो। इन्होंने भी फोकस ये नहीं कर पाए कि हम अपने बना लें, क्योंकि भूख नहीं, बच्चे हैं ना, इनके पैसे, इनको पैसों की अभी तक अट्रैक्शन नहीं, लालच नहीं आ रही। यहाँ फंस गया हूँ। सही। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्व करूँ, लेकिन इल्म वाइज ये उड़ा के फेंक देंगे। आप अपवर्क की कोई प्रॉब्लम बताएं, जो बच्चा अपवर्क बना के 3 घंटे में दे सकता हो, उसकी कॉपी बना के आपको 3 घंटे में देते हैं, वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको क्या नहीं आता हो। तो तेज बहुत हो गए हैं, वाकई बम हो गए हैं। अब हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है ना, उसको अब आखिरी अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो बच्चा तैयार किया है, स्टूडेंट तैयार किया, वो कहीं से भी कम नहीं है। मेरे हिसाब से वो $5,000 महीने से $10,000 महीने का बच्चा है, मेरे पूरे पूरे यकीन है। लेकिन नोट नहीं आ रहे। अब बच्चा तो मेरे अपने साथ भी, मेरा बच्चा बहुत महंगा है, नोट उसके भी नहीं आ रहे। मिकाइल भी बहुत महंगा है, उसके भी नोट नहीं आ रहे। नोट आना एक अलग काम है, यस। और बच्चे को सेटिस्फाई होना कि मेरे बच्चे में कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। हाँ, हुनर पे माहिर करना, ये ऑब्वियसली हम किसी को एक इसमें आम अल्फाज में अगर हम बताएं कि किसी को पेंट का काम सिखा दिया, अब सिखा तो दिया, अब वो रोजी रोटी जो है वो, क्योंकि उसका एक, अगर बीइंग अ मुस्लिम हमारा तवक्कल तो रब की ज़ात के साथ है। तो एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, उसने यही कहा कि हम अगर कहें कि स्किल और इसकी वजह से मिलता है, तो ये बात नहीं है, मिलता नसीब से ही है, क्योंकि एक नवाला ज़्यादा नहीं खा सकते, सांस एक ज़्यादा नहीं ले सकते अगर हमारे नसीब में नहीं, तो वो नसीब से फाइट कोई नहीं कर सकता। हम प्रोफेशनल बना सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन ये वादा नहीं कर सकते नहीं इतना ही आएगा। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी चैलेंज है। तो और वो ठीक करना है कि नसीब उसका ठीक करना है। यस, उसको अब करना जो है ये लेकिन जब कोशिश करते रहेंगे तो आबे ज़मज़म निकला था ना, तो इंशाल्लाह निकलेगा। पत्थर में से पानी निकला था, ये भी हमारा इस्लाम है, ये भी हमारा मज़हब है, तो इंशाल्लाह निकलेगा। इधर से डॉलर आएंगे, बिटकॉइन आएंगे इंशाल्लाह। अब स्कूल पे सारी काफ़ी हमने बात कर ली, अब मैं कुछ अपने हवाले से, हाँ जी, कुछ अपना मंजन का सवाल है बाबा। तो अच्छा, एक तो इजाज़त लेने के लिए ख़ास तौर पे मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप अगर किसी को, आज का ये दौर है कि अगर आप किसी के लिए रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको पता नहीं है, तो हो सकता है कि वो कहे कि भाई एक ही किता ही, मैंने तो पता भी नहीं। तो कई ऐसे मामला हो भी जाते हैं, तो उसके लिए एक ख़ास आपसे इजाज़तनामा दरकार है। मैं चाहता हूँ कि जो इदारा मैंने बनाया वहाँ पे, और इसीलिए इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, जिसमें कुछ स्टार्टअप्स के ऊपर मैंने एक कोशिश की कि गरीब आबादी को स्टार्टअप पढ़ाया जाए, अमीरों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है,
اب یونیورسٹی میں وہ جاتے ہیں جو پہلے سے ہی لاکھوں روپے فیس جمع کراتے ہیں. اب جو لاکھوں روپے فیس جمع کراتے ہیں وہ جب اسٹارٹ اپ پڑھ لیتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے، تو جب وہ اپلائی کرتا ہے تو کئی تو اس کے بعد مقابلوں میں جاتے نہیں ہیں کہ کون انویسٹمنٹ کے لیے ذلیل و چھڈو پرے، پیسے پہلے سے گھر میں اتنے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں سے پرسنٹیج کوئی 5% 10% بندہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے نا انویسٹمنٹ لانے میں، تو وہ انویسٹمنٹ بھی لے آیا، اس نے سارا کچھ بہتر کر لیا. اب اس انویسٹمنٹ کو جب لگا کے اس لگانے والے کو پروفٹ ہمیشہ بزنس میں سے ملتا ہے، تو وہ جناب لگا دیتا ہے، پیسہ پھینک دیتا ہے، لیکن دفتر شام کے 5 بجے جاتا ہے جبکہ ساری مارکیٹیں سب کچھ بند ہوا ہوتا ہے، اور 5 بجے جا کے اس کے بعد اپنی ہی سوشل میڈیا کے ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو قدر نہیں ہوتی پہلے سے پیسے کی. تو وہ کروڑوں روپیہ جو انویسٹمنٹ بھی جیتا ہوتا ہے اس کو بھی وہ مٹی کر دیتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ غریبوں کو جن بغیر کسی شرط کے ہم کیوں نہ اسٹارٹ اپ پڑھانا شروع کر دیں. تو ہم نے غریب آبادی کے ٹارگٹ ہم نے خواتین کو کیا، ہم نے بوائز کو نہیں کیا. ہم نے کہا بوائز میں موسٹلی یہ ہوتے ہیں، یہ اڑتے پنچھی ہوتے ہیں، یہ کہیں پہ بھی اڑ جاتے ہیں، ان کو ہم روک نہیں سکتے. خواتین بچیاں ہوں یا کسی بھی عمر کی ہوں، اگر انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے تو وہ کمیٹیڈ ہے. اور اگر ان کو گھر میں چاچا تایا ماما ابا جی اگر نہیں روکیں تو وہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم خود سے پلے سے پڑھاتے ہیں، پیسہ ان سے کچھ نہیں لیتے. اور 1 ہفتے کا سیشن ہم نے قریب آبادی میں رکھا، اس میں سے سب نے 1 ہفتے کا فری سیشن لے لیا. اب جب میں نے فیس کا 15,000 لوں گا، اسٹارٹ اپ سکھاؤں گا، تو 1 ہفتے کے سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد والدین جو تھے وہ آ گئے، اور 7-8 والدین تھے. تو اوریجنلی روئے، گڑ گڑائے، تو کہتے کہ فیس نہیں دے سکتے لیکن آپ کا سیشن لیا ہے، کچھ ہے ضرور اس کے اندر، ہمارے بچے کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میرے سے ایک وعدہ کریں، پیسے نہیں لیتا، وعدہ کریں جو بھی ٹاسک دوں گا، جو بھی بات کہوں گا، دن کو دن کہوں گا تو یہ دن کہیں گے، رات کو رات کہوں گا تو یہ رات کہیں گے، یہ کمٹمنٹ چاہیے مجھے. انہوں نے کہا ہاں یہ کمٹمنٹ ہم دیتے ہیں، کیونکہ والدین کو بھی ہم نے ان سیشنز میں بلایا، انہوں نے کہا ہم دیتے ہیں. ہم نے جو کیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اوکے شروع کریں. ہم نے 50 اسٹارٹ اپس بنا دیے غریب آبادی کے. اب سبزی والا اسٹارٹ اپ ہے، شادی والا اسٹارٹ اپ ہے، جو جو ان کے انٹرسٹ سے اس میں بنا دیا ہم نے. تو اس میں پھر کام چلتا رہا، بنتا رہا، آگے کام ہم کرتے رہے. تو اسی دوران آئی جی پنجاب صاحب نے ہمارے اس 50 اسٹارٹ اپس کو ہم نے اپنے پلے سے گفٹس دیے، کیش پرائزز دی، 3 ڈفرینٹ مقابلے کرائے. تو اسی مقابلوں کے دوران آئی جی پنجاب صاحب نے بھی ہمیں ایوارڈ دیا کہ وہی ویری گڈ، آپ نے خواتین کو بزنسز 50 اسٹارٹ اپ کرنے میں مدد کر دیا. دین پھر ہم نے کہا کہ یہ 50 اسٹارٹ اپ اب ارننگ کی طرف آئیں. پہلے تو سکھانا مرکز تھا، یہ تھا اب ارننگ کہاں سے آئے گی. اب ارننگ کے لیے ہم نے کہا کہ اب سارے زور لگاؤ 50 اسٹارٹ اپ میں، کوئی ایک اسٹارٹ اپ پہ فوکس ہو جائے. تو ایک اسٹارٹ اپ پہ فوکس کر کے اس کو ہم نے پھر جو مقابلے ہو رہے تھے یونیورسٹیز وہاں پہ بھیج دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں دوسری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا مقابلہ تھا، اور یہاں پہ غریب آبادی کے بچے اس مقابلے میں گئے تھے. اور وہ ایون کہ ان کی ڈریسنگز بھی وہ طرح کی نہیں تھی جو یونیورسٹی کے ہائی فائی لوگوں کی، لاکھوں روپے کمانے والوں کی ہوتی. تو صرف ایک اسٹارٹ اپ بھیجا ہم نے، اور باقی کے لوگوں نے ڈفرینٹ اسٹارٹ اپ آئے ہوئے تھے، 50 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اور 50 میں سے انہوں نے صرف 10 کو سلیکٹ کیا. اور اس 10 میں ایک جو اسٹارٹ اپ ہم نے بھیجا تھا وہ سلیکٹ ہوا. اور اس سلیکشن پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ 6 مہینے کے لیے یونیورسٹی میں آؤ، پڑھو، اور جو 6 مہینے پڑھے گا اس کو بزنس کی گریجویشن سرٹیفکیٹ دیں گے، پلس پیسے بھی دیں گے. تو ان کے والدین کو پھر منایا، اکاڑے سے ساہیوال بھیجنا. وہ تو کہتے جیت تو گئے لیکن پیسے تو دیے نہیں. بھائی ملیں گے کام کرنے پہ اور آگے بڑھنے پہ ملیں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ 4 بچے 5 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سے 6 مہینے بعد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اب وہ جو بچے جڑ گئے، اس میں یہ رزلٹ ضرور ہے کہ 50 میں سے صرف 4 فلٹر ہوئے. اب وہ جو 4 فلٹر ہیں ان کا وہ لکھ پتی والا ڈریم تو پورا ہو گیا، اب ان کو کروڑ پتی بنانا ہے، سارا کچھ آگے بڑھانا ہے. تو اب ہم نے اس کے لیے، کیونکہ ہمارا کرسٹل ویو فاؤنڈیشن جب بنائی تو کوشش یہ کی، والدین کی طرف سے پابندی رہی کہ بیٹا جس دن مانگا تم نے فنڈ تو تم گھر سے باہر ہو گئے، تمہارا بستر گول ہوگا. راجپوت فیملی اور کسی سے مانگ کے چلائے نہیں. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ اب یہ جو بچوں کو بزنس پڑھایا، اس کے بزنس کو گرو کیا، انویسٹمنٹ جیتنا بھی سیکھ لیا.
تو اب ہم نے یہ سمجھا اور سیکھا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے انویسٹرز کی ضرورت ہے جو ان بچوں پہ انویسٹ کریں. تو اب اس لیے ہم نے ایونٹس کے ذریعے ارننگ کا سوچا ہے، اور اس ارننگ سے ہم نے اسٹارٹ اپس کے لیے مشینریز اور بزنس اور دوسرے والے بزنسز کو بھی اڈاپٹ کرنے کا سیکھا ہے، جو کہ جس سے فوری انکم آنا شروع ہو، تاکہ اسٹارٹ اپ آئیڈیا کے لیے تیاری کرتے رہیں، مقابلے میں حصہ لیں، بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ والی کمپنی کو آگے گرو کریں، لیکن اس دوران ڈیلی انکم کے لیے چھوٹی چھوٹی فیکٹری جو ہیں وہ چیزیں بنا کے لوگوں کو دیں. تو اب وہاں جو سینٹر ہم نے بنا دیا، اس سینٹر میں آپ کے حوالے سے ایک تشبیہ، ایک شبیہ اور ایک ایسا اسٹیچو کہ ہم بتا سکیں کہ اس کی بنیاد کرنے میں ایک اہم کردار ہمارے استاد اعلیٰ کا ہے. تو وہ ایک آپ سے اجازت چاہیے کہ وہاں پہ ہم ایک اسٹیچو آپ کا رکھنا چاہتے ہیں. آپ اس کے لیے جو ہے کہیں سے بھی ہماری نیت پہ شک مت کیجیے گا. اس کا صرف اور صرف ایک خراج تحسین ہے، ایک ہماری دلی آپ سے محبت اور پیار. اور اس پلیٹ فارم پہ میں یہ بھی چاہوں گا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم جتنا ریحان کرتے ہو، کہیں نہ کہیں سے ریحان تمہیں کچھ دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ دے رہا ہے، ایسے نہیں تم ریحان کر رہے. تو کیا آپ آن دا ریکارڈ بتائیں گے کہ آج تک آپ نے رانا عمران امپیکٹ والا کو کتنے لاکھ ڈالر دی؟ لاسٹ ٹائم آپ نے مجھ سے آئی فون مانگا تھا تو میں نے آپ کو بلاک کر دیا تھا. آپ نے کہا جی میں منسٹر لگ گیا ہوں، شیڈو منسٹر ہو گیا ہوں، تو مجھے کوئی آئی ٹی وہ دے دیں. میں نے کہا بھائی تم بھاڑ میں جاؤ، ایسے آدمی نہیں چاہیے مجھے جو چیزیں مانگتا ہوں. پھر رانا کو میں نے تو آج تک کچھ نہیں دیا. تھینک یو. کسی کو بھی نہیں دیا میرے خیال میں. جو میرے پاس لوگ کام کرتے ہیں ٹیم، ان کو سیلری ملتی ہے، بٹ موبائل دے دیے کسی کو، لیپ ٹاپ دے دیا. آپ تو امیر آدمی، آپ کو کیا دوں گا؟ آپ سے تو لیا ہے بہت. تھینک یو سر. تو بہت سارے دوستوں کا آج وہ سوال، اللہ کرے کہ وہ ان کو سمجھ آ جائے کہ بھائی جو رشتہ استاد شاگرد کا ہوتا ہے اس میں پیسہ نہیں بلکہ راہ دکھانے والا، جس طرح نبیوں کا کام ہوتا ہے. درختوں کو کہتے ہیں کہ جو درخت ہوتے ہیں نا پھل دینے والے، یہ نبیوں جیسے ہوتے ہیں کہ لوگ پھل لینے کے لیے پتھر مارتے ہیں اور وہ آگے سے پھر بھی پھل دیتے ہیں، وہ جواب میں پتھر نہیں مارتے. تو شکریہ، آپ نے ہمیں پتھر نہیں مارا ہم جتنا آپ کو تنگ کرتے. لیکن ایک بہت بڑا جو لوگوں کو یہ چیز تھی کہ شاید بڑا مل رہا ہے رانا کو، تو اس لیے یہ ریحان کر رہا ہے. تو ہماری صرف محبت اور پیار ہے، اور آپ کو بدلے میں بھی ہمیں پیار ہی چاہیے، آپ کی دعا ہی چاہیے، اور آپ کو صحت کی ہمیشہ ہم اور ہمارے آنے والے ادارے کے سارے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے. تو آپ وہاں پہ ہمارے درمیان موجود رہیں گے، تو اس کے لیے اجازت دے دیجیے پلیز. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ یا تو آپ شاہد جویا کا سینٹر بنائیں، ٹھیک ہے، یا آپ رضوان فیکٹری والا کا سینٹر بنائیں، ٹھیک ہے، یا آپ ریحان اللہ والا کا اسکول بنائیں. ٹھیک ہے، آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ نقصان کا سودا ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اور یہ میں نے بہت کیا ہے شروع میں. جو میرے جرنی سے فائدہ، استاد ہے تو فائدہ اٹھا لینا میرے جرنی کا. ٹھیک ہے. تو یہ میں کر کے دیکھ چکا ہوں، اور اس کا مازلوز ہائرکی آف نیڈ سمجھیں آپ پہلے. مازلوز ہائرکی آف نیڈ، مازلو ایک صاحب تھے ابراہیم مازلو، انہوں نے نا ایک ہائرکی بنا، ایک پیرامڈ بنایا کہ لوگوں کو آپ کب سکھا سکتے ہیں، یا لوگوں کی کریٹیوٹی جو آپ جگانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹارٹ اپ کے ذریعے ٹھیک ہو جائیں، وہ کب کر سکتے ہیں. ایک سٹیج ہوتا ہے، اس سے پہلے میریکل ہی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے میریکل، لیکن وہ کروڑ میں ایک آدمی ہوتا ہے. کسی ایک کا. تو جب ہم اسکول میں میتھس پڑھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں، تو یہ میریکل نہیں ہوتا. میریکل جب تھا کہ یہ لاکھ میں سے کوئی ایک کر لے. میٹرک ہر آدمی اب کر جاتا ہے، کیونکہ ایک فارمولا بنا دیا کہ ایسے 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 پیڈاگوجی کے طریقے سے آپ پڑھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بہت زبردست نکل آتا ہے بائی ایکسیڈنٹ. ڈاکٹر عبدالسلام بن جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے، لیکن میجورٹی نہیں. آئنسٹائن بن جاتا ہے، لیکن سب نہیں ہوتا. سب نہیں. سب کے لیے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ سب سے پہلے روٹی کپڑا مکان، اور ان کو فیملی یعنی ان کی کوئی زوجہ ووجہ دینی ہے. سیکنڈ یہ اتنی جبلت، اتنی بایولوجیکل نیڈز اس کی پوری ہونی ہے ساری، اس میں بیوی بھی شامل ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کو
دینا ہے سیکیور سینس آف سیکیورٹی کہ میں سیکیور ہوں, میں خطرے سے میں بالا تر ہوں. ٹھیک. تھرڈ لیول پہ اس کو دوست احباب دینے ہوتے ہیں اور محبت دینی ہوتی ہے. ابھی پہلے میں محبت نہیں تھی. ٹھیک ہے. آپ محبت کے بھوکے ہیں, آپ پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں. صحیح. آپ اس لیے محبت کے بھوکے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر کے نیچے کے 2-3 چیزیں ٹھیک ہو چکی ہیں, آپ کے ابا جی نے پورے کر دیں. تو یہ چیز کو آپ پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ کو عشق ضروری ہے. پھر آپ کی کریٹیوٹی جاگتی ہے, آنیسٹی جاگتی ہے. عشق مانے کہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ آپ کے پاس ہو, ساتھی ہوں. جیسے آپ نے کہا نا مجھے اللہ میں نے آج کل نوازا ہوا ہے, اچھے لوگ مل گئے. اس کے بعد آپ آپٹیمم پرفارمنس یا پیک پرفارمنس یا جو آپ جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ آپ کرنا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ کام وہ نہیں کر سکتے کیونکہ بیولوجی بیچ میں آتی ہے, ایموشنز بیچ میں آتے ہیں, بہت ساری جو جبلت والی چیزیں ہیں وہ بیچ میں آتی ہیں. پھر کہیں جا کے آپ کا دماغ کھلتا ہے. تو آپ جو کر رہے ہیں آپ اگر کریں گے تو بہت محنت کریں گے, من جائیں گے, رگڑ لگے. یعنی ایک ہے کہ آپ فرینچائز لے لیں میک ڈونلڈ کی, ایک ہے کہ آپ فرینچائز لے لیں کسی اسکول کی, ایک ہے کہ آپ خود بنائیں. میں خود بنا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کھچل خواری کرنی پڑے گی. میں اس لیے خود بنا رہا ہوں کیونکہ میرا گول فرق ہے. تو آپ نے جب ٹیچر بنائے ہوئے ہیں, آپ کے نیٹ ورک میں ایسے لوگ اور وہی کر رہے ہیں چاہتے ہیں آپ جو ہم کر رہے ہیں, تو آپ دوبارہ انوینٹ کریں گے تو غلطی کریں. صحیح. بس یہ میری گزارش ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اور پھر بھی ضد پہ ہیں تو کرتے رہیں, کوئی حرج کوئی نہیں ہے. آپ انفیکٹ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو بھی آپ کے قریب میں یونیورسٹی ہے اور منسٹری آف یوتھ کو لکھیں اور وہاں پر ایک انکیویشن سینٹر بنوا لیں, اور حکومت بنانے کو تیار ہے. ای لائبریری بنی اکواڑا میں ہوگی ایم شور, اس کے ساتھ پارٹنر کر لیں. لیکن اسٹارٹ اپ جو ہے نا یہ ہر ایک کے بس کی چیز ہے نہیں. یس, ایوریج اس میں سے بہت کم لوگ جی, نکل 90% پاتے نے ہیں. فیل ہونا ہے. ہمارے یہ لوگ حقیقت ہے. 90% فیل ہونے والے ہیں نہیں. یس, انہیں فوری رزلٹس ہاں جی, چاہیے. انہیں وہ چاہیے رزلٹ کی وجہ سمجھ لیں نا کہ نیڈس پوری نہیں ہو رہی. نیڈس پوری نہیں. وہ نیڈ سب سے پہلے. ہاں جی, تو یہ جو اسکول بنایا ہے بچوں کا, مجھے سب سے زیادہ رزلٹ اس میں آیا. بہترین. اس سے زیادہ اچھا رزلٹ نہیں آیا. دوسرا اگر آپ نے بڑوں کے لیے بنانا, خواتین کے لیے بنانا, تو شاید جو ہے ایسے اچھا کوئی آپ کو آپ نے اس کی فرینچائز لینے یا اس کا سسٹم کاپی کرنا ہے, اس اپنی عقل بیچ میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا یہ مشورہ ہے سب کو, آپ سب کو ہے جو سن رہے ہیں ان کو ہے صحیح کہ اگر آپ واقعی میرا بس چلے نا تو میں شاید جو ہے کو اسمال انڈسٹریز کا منسٹر میں لگا دوں اور روز 1 گھنٹہ ٹی وی پہ اس کو ٹائم دلوا دوں کہ بھائی جان بیٹھ جاؤ, فون کرو, اور وہ مشورے دیتا رہتا ہے ہر ایک کو مشورے. اس کے بعد اتنے بہترین اللہ تعالیٰ نے اس کو کھوپڑی سے ڈائریکٹ کنیکشن دیا ہوا ہے, ایسے ایسے مشورے دیتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتے کہ کہاں سے مشورہ لیتا ہے. بہترین مشورے دیتا ہے. اور اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا وہ اے آئی کی, کہ آپ جو اس کی مینٹرنگ کرتے ہیں, گائیڈنس کرتے ہیں, وہ سب کچھ اے آئی کرنے کو تیار ہے. تو آپ کیوں اپنا کچل خواری اپنا دماغ مارتے. جو میرا اسکول یہ بم بنے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا. اگر چیٹ جی پی ٹی نہیں ہوتا, لیپ ٹاپ مہنگے ہوتے, انٹرنیٹ مہنگا ہوتا, تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. پرائس پوائنٹ گر کے لیپ ٹاپ 6,000 روپے کا ہو گیا, 7,000 روپے کا ہو گیا, انٹرنیٹ سستا ہو گیا اور چیٹ جی پی ٹی آ گیا. اس لیے یہ بم کے دھماکے بن رہے ہیں کیونکہ یہ سارا دن پوچھتے رہتے ہیں اس سے. اے آئی سے روز باتیں کرتے ہیں, روز نہیں, ہر وقت بور ہو رہے ہوں تو میں بور ہو رہا ہوں اس سے بھی پوچھتے میں کیا کروں, ابا اماں سے نہیں پوچھتے. واہ, یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے بن رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سوال ہی نہیں بچ رہے. جو سوال ہے جواب آ رہا ہے. ہمارے پاس تو سوال تھے نا, بہت سوال اکٹھے ہو جاتے تھے اور پھر کوئی بتانے والا جی ہم آٹومیٹک ذہن نسل سے نوچ ختم رہے ہو ہوتے جاتا تھا کہ یہ سوال ہے بھی کہ نہیں. ہیں. اب فوری سوال حل ہوتے جا رہے ہیں تو پھر تو واقعی اس کے بعد اگلا اسٹیپ آنا ہے نا ان کے دماغ میں. ہاں, تو اس لیے میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ایٹم بم بنا لیں. اس سے اچھا, کیونکہ آپ کے اپنے بچے بھی ہیں. یس, میرے اسکول کھولنے کی بہت پرائمری ریزن یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے اسکول کھولنا چاہتا تھا. بہترین. کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچے بازار میں جائیں اور بیڑا غرق ہو. میرے ایک بچے انگریز سے انگریزی سیکھ کے آیا تھا پاکستان. وہ یہاں پاکستان میں گیا, اس نے کہا یہ تو انگریزی صحیح نہیں بول رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے, وہ انگریز سے انگریزی سیکھ کر آیا ہے
वो गलत सीख रहा है, उसका एक्सेंट मैं बोलती थी, कहती नहीं पाकिस्तान वैसे नहीं बोलता। अच्छा, तो उसने बोलना छोड़ दिया। दूसरा बच्चा एक दिन आया कि जी मैंने ऐसे उड़ने वाली गाड़ी ईजाद की है, उसमें मुझे बिठाया, सैर वैर कराई, 6 साल का था, उसके दिमाग में आइडिया था कि जी मैं उड़ने वाली गाड़ी में, वो स्कूल गया, रोते हुए आया, जी मेरी गाड़ी में टीचर ने कहा ऐसी गाड़ी नहीं नज़र आ रही मेरे। उसकी क्रिएटिविटी तोड़ डाली। इसी तरह और मतलब जो डिस्कार्ड करने हाँ के जी, लिए तो बातें ऐसे जो बोलते हैं। क्रिएटिव बच्चा है, जिसका पेट भरा हुआ है, जिसकी सारी चीज़ें पूरी हुई, उसको तो कुछ करने दो। तो इस उस टाइम को मुझे लालच था कि ये बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, मैं इन सही। बच्चों को ज़ाया होने से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था कि इनको कोई बचा ले। अफसोस है ना मुझे कि यार ये ज़ाया हो रहा है बच्चा, हम्म, करोड़ों ज़ाया हो रहे हैं, हर रोज़ 22,000 बच्चा पैदा हो रहा है और ज़ाया हो बेहतरीन रहा है। बेहतरीन सर। इसमें आपकी जिस तरह आपने हमें गाइड किया है, तो ऑब्वियसली हम उकाड़ा कैंपस के लिए हम तैयार हैं, रेहान स्कूल उकाड़ा कैंपस, और उसी में एक इसका क्लासरूम तरीका सिंपल है शाहिद कि भैया पहले, का भी हो, हाँ जी, लेकिन दोनों। पहले आप शाहिद भाई वाला काम कर लें, हमारे साथ आप ऑनलाइन ट्रेनिंग शामिल हों, ठीक है। अपने बच्चों को हमारे स्कूल के ऑनलाइन कैंपस में डालें, क्योंकि आप चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, पता आपको सारा है, पता मुझे सारा है कि जी पुशअप करने होते हैं, करता नहीं हूँ मैं, तो मेरे मसल कहाँ से आएंगे, तो मसल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों को भी लाएंगे यस। तो वो चैलेंज होगा। तो आप ज्वाइन करें, बच्चों को ज्वाइन कराएं, जिस जिसको खोलना है, जहाँ जहाँ खोलना है, हमने इको सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे हम लोग फीस चार्ज करते हैं एक बच्चे की 25,000 अ मंथ ऑनलाइन कैंपस। तो जो लोग आके कहते हैं जी हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमने टीचर की ट्रेनिंग की फीस रखी 10,000 मंथ पर मंथ। तो आप आए टीचर ट्रेन कर लें, 2 आपके बच्चे हो गए, 1,000 दूसरे मोहल्ले के 8 बच्चे ले लें, 10,000 वहाँ से पूरे कर लें, आप उनको पढ़ा दें। सही। मकसद क्या है 25,000 लेने का, हमारी कैपेसिटी, अगर मैं 2,000 रुपये कर दूँ, 1,000 रुपये कर दूँ, कहेंगे 2,000 आदमी आ जाएंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा कैसे, उनकी मेरी जिम्मेदारी टीम कैसे कहाँ से उठाऊंगा। लेगी, मैं मेरे पास मैं एक आदमी हूँ, मेरे सिस्टम तैयार नहीं है ना स्केल करने के लिए, इसलिए हमने फीस बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1,000 रुपये से ही शुरू किया था, 5,000 करी, 10,000 करी, 15,000 करी, 20,000 करी, 25,000 करी, ऑनलाइन के लिए हमने 70,000 पर मंथ कर दिया है अगर मुल्क से बाहर का बच्चा है। वाह। क्यों? हम हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास ट्रेनर, हम कर नहीं पा रहे, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, टीचर ही नहीं है, तो इसलिए हमने टीचर की फीस गिरा दी कि भाई 10,000 में आ जाओ। एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए एक बड़ी वो चीज़ चाहिए कि जो आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उसी को उठाने, और स्टूडेंट्स ही, जितने स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा पे करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट्स उसमें से क्रिएट होंगे। जो ज़्यादा पे करने वाले हैं वो छुट्टी नहीं करते, होमवर्क पूरा करते हैं, वालदैन उनके हमें सपोर्ट करते हैं, वालदैन चूचा चूचा नहीं करते, जो 1,000 रुपये देते हैं वालदैन भी चूचा चूचा करते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, सीखते भी नहीं हैं, तंग भी करते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, हमें ये एक लर्निंग जर्नी है। अभी तक हमने ये जो सीखा है वो अप्लाई करते जा रहे हैं, रोज़ सीख रहे हैं, रोज़ अप्लाई कर रहे हैं, रोज़ सर में दर्द कर रहे हैं, देखें आप सारे बाल चले गए, अगले पिछले 1 साल 1.5 साल में सब तबाही बर्बादी हो, क्योंकि इतना स्ट्रेस देते हैं, हर आदमी, हर बच्चा एक स्ट्रेस है। हाँ, हर बच्चे की एक डिफरेंट उसकी एक कैपेबिलिटी, एबिलिटी, उसके प्रॉब्लम्स, उन सबको फिर उसको उसमें से निकालना है, साथ साथ रिजल्ट सबको साथ लेके भी चलना है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड भी हैं तो और बहुत स्लो, मैंने कहा ना 20 पे चल रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए 20 पे चल रहे हैं कि हर चीज़ को फूक फूक के रखना, टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, और आप फ़ौरन दाखिला लें। आपने अगर आप मिसाल के तौर पे आप अगर पढ़ाना चाहते हैं, कैंपस खोलना चाहते हैं ना, तो आप एडमिशन ले लें सुबह में, शाम में ऑनलाइन पढ़ें, सुबह वही पढ़ा दें, किताबें इंटरनेट पे पढ़ी हैं, डाउनलोड करें, दे दें, सही। 10-20 बच्चे पकड़ के शुरू कर दें। किसी को भी शुरू करना है, rehanschool.net/copy पे पूरे ट्यूटोरियल पढ़ें, कॉपी कैसे करना है स्कूल, सही कर लो कॉपी। आप उकाड़ा पब्लिक स्कूल बनाएं, आप इम्पैक्ट पब्लिक स्कूल बनाएं, आप क्यों रेहान स्कूल बनाएं, क्यों फ्रेंचाइज फीस देने, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी करें, नकल के लिए भी अकल चाहिए थोड़ी सी, यस यस। तो कर लें, कर सकते हैं नकल। और एक आप पढ़ें, नहीं आपके पास टाइम नहीं है, आपके यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, एक स्कूल टीचर कितने की आती 4 घंटे की ऑब्वियसली। उकाड़ा में,
وہاں تو 4-5 ہزار روپے میں وہ ٹھیک کا ہے، کام کرتے 2 ہیں. شفٹ کے کتنے ہو گئے؟ 10,000 ہو گئے. 10,000 ہو تو گئے. 10,000 آپ دے دیں ہوں، اس کو، کہیں شام کو وہ پڑھنا ہے، صبح پڑھانا ہے، بن گیا اسکول. زبردست، بہترین. شام کو آپ پڑھ لیں، صبح صبح پڑھا دیں. پڑھا دیں. یہ کیوں کہتے ہیں فیس زیادہ ہے؟ ہوں، آپ ایک ٹیچر رکھ لیں 10,000 والی، ہاں، اس کو ہمارا کورس پہ لگائیں، ہم اس کو تیار کر دیتے ہیں، آپ پڑھوا لیں. اس سے پڑھا. بہترین. جب بچے بڑھ جائیں ایک اور رکھ لیں 4-5,000 والی. بیسٹ آئیڈیا. پرابلم سالو. وقت نہیں ہے تو بھی پرابلم سالو. بہترین ہے. انشاءاللہ اس کو تو کرتے آپ ہیں. اگر 5 سے 10% پہ بھی آ جائیں ہوں، تو آدھا ٹرم تو بنے گا بالکل بنے گا. یہ. اور وہ چلتا رہے گا تو خود ہی 10 سے 20 ہو جائے گا، 20 سے 25 ہو جائے گا، 25 سے 40 ہو جائے گا. آہستہ آہستہ بچے تو آپ نے پال نہیں ہیں، پڑھانا بھی ان کو ہے ہی، ان کو انٹرپرینور بھی بنانا ہے. ہوں، تو اس سے اچھا آپ کے پاس کیا سولوشن ہے کہ آپ بہترین. کے پاس ایک ساتھی بھی آ گیا، ٹیچر جو آپ کے بچے بھی سنبھال رہی ہے، بیگم کا بھی لوڈ کم ہوا، اور آپ کا اسکول بھی تیار ہوا. پرفیکٹ جی. انشاءاللہ اس کو فوراً سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اس پہ، اور خود بھی وقت دیں گے، اور انشاءاللہ اسی انداز میں کچھ ہائر بھی کرتے ہیں. تو یس، یہ وہ پرابلم ہے جو سالو نظر آتی ہے کہ بینگ اپنا، ہم دیکھیں ہم عمر کے جس حصے میں ہمارے کئی سارے پنگے ہیں جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، یا وہ لوگ کہتے ہیں ہاں وعدہ کیا تھا پہنچے گا، ان ادھر آ نا، تو وہاں پھر جانا پڑتا ہے. تو یہ بیسٹ آئیڈیا آپ نے جو دوسرا دیا، اس کے اوپر تو فوری عمل ہوگا انشاءاللہ. جو ہماری ٹیم بن چکی ہے، جن کو ہم نے لکھ پتی بنایا، اب ہم ان کو کہتے ہیں چلو بیٹا یہ بھی پڑھو، خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ سکھاؤ. بیسٹ ماڈل ہے. انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. اور چلو. میں نے اپنے لیے یہ چوز کیا کہ میں نے سارے پنگے ہٹا دیے. میں نے کوئی کانفرنس میں نہیں جاتا، کسی سے ملتا نہیں ہوں، میں 10 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. فوکسڈ آن دس پروجیکٹ، زبردست. نتھنگ ایلس. دیٹس کیونکہ گریٹ. اس کا جو رزلٹ آئے گا 2 سال 3 سال میں، وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ باقی ساری میٹنگ شیٹنگ، مطلب بہترین. کتنے بڑے آدمی سے بھی مل لو نا، مجھے لگتا ہے 1-2% فرق آتا ہے. صحیح. یہاں 70-80% بچے فرق آتا پھر تو بہت ہے. بہت زیادہ فرق، ضروری بہت ہے فرق ہے. اسی پہ زیادہ ٹائم دینے کی. ہاں جی. تو میں اس لیے بالکل، لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو رہے ہیں، آپ آ نہیں رہے، نظر نہیں آ رہے، لوگ شک بھی کر رہے ہیں کہ غائب ہے، کدھر ہے، انٹرنیٹ پر نظر نہیں آ رہا. سمپل ریزن کہ میں فوکس صرف اور صرف جتنے دیر جاگتا ہوں صرف اسکول کے لیے سوچتا ہوں، اسکول کے لیے کرتا ہوں. فزیکلی اتنا لوگوں کو نہیں لگتا، لیکن میری ایک اسٹریٹجکلی میں ہر چیز سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ادھر کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. جیسے اسٹرکچرز پہ پوری شطرنج نظر کھیل رہے ہوتے ہوتی ہیں ہے. نا، ہاں ہاں ہاں. تو وہ ہر وقت میرے دماغ میں چل رہا ہوتا. تو اس دوران کیا ابھی آپ کے لیے کچھ بھی میں ایسا بھی کہوں گا آتا کہ نہ جی کریں کچھ، فوکس کر کے. اس اور پہ؟ ہاں، فوکس لانے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4 آدمی رکھ لیں، صحیح. وہ آپ کے ساتھ آ کے جو چونٹیوں کی طرح کاٹیں گے تو آپ خود ہی اپنے آپ کو فوکس کریں گے کہ یار بھائی جان اچھا بیٹھو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اچھا جیسے یہ آپ ضرور آج ہے. کے گھر پہ بیٹھ گئے نا، تو میں تو ابھی سونے جا رہا تھا، تو اب میں نے کہا اچھا مہمان ہے، میں اس کو کیسے بھگاؤں. اچھا اس میں کچھ ایسا ضرور دیکھا کہ جب لوگ ہم رکھتے ہیں نا، ہائر کرتے ہیں لوگوں کو، تو وہ ایک آپس کی سیاستیں، فائٹیں. ایک بندے نے مجھے بولا کہ کہتا ہم نے نا اپنے اسٹاف رکھا تو ہم نے نا پہلے سارے جینٹس بٹھائے ہوئے تھے. آپ 4 بیگ میں کریں گے تو سیاست ہوگی، 4 بیگ میں کریں گے ہاں. سیاست ہوگی. سیاست تو اس دور میں بھی چلتی تھی، ہوتی تھی، وہ اچھا 4 بچے بادشاہ کریں کو گے مارنے سیاست کے ہوگی. لیے 4 بچے کریں گے سیاست. آپ کے 4 بچے ہوں گے تو لڑیں گے نا آپس میں؟ نہیں ہاں آپس میں بولتے تو پھر ہیں، آپ شور کو تو کریں گے، شغل شور بھی کریں گے، لڑائی بھی کریں گے. لڑائی بھی کریں گے. اسٹاف رکھیں گے وہ بھی لڑائی کرے گا. انسانی اگین بایولوجی میں پرابلم ہے کہ سب چاہتے ہیں میں آگے چل جاؤں، تو لڑیں گے تو صحیح. اب عظیم بھائی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی 4 شادی کرو پہلے، پھر بڑا کرو کمپنی کو. صحیح ہے. پہلے وجہ گھر سے اس کی یہ ہے کہ سیکھو، تم پہلے گھر سے ٹیم سیکھو کہ مینجمنٹ تو کیسے سیکھو کہ ٹیم کو مینجمنٹ ہے. مینج کیسے کرنا ہے، کہ ان یس. کی لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے اور وہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اور اس ٹیم کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ٹیم 3 کا بچہ جا کے بچہ جنواری ہوتی ہے. تو وہ حقیقت 28 یہ بچے ہو گئے ماشاءاللہ ان کے. ہمیں یہ ایشو آیا کئی خواتین کا جب ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، تو ان کا پہلا چیلنج یہ ہوتا تھا کہ بس ہمیں اپنے ساتھ خواتین میں رکھیں، کسی اور خاتون کو نہ ان کرنا. مطلب آپ بھی تو خاتون ہیں، آپ بھی تو خاتون ہیں، آپ کو ان کیا تو اوروں کو کیوں نہ کریں. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے گروتھ کا، اور جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آ جائیں گا. میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا، سیما عزیز جو بریزے کی ہیں، ان کی پرسوں پوڈ کاسٹ ریلیز کی ہے کامران خان نے.
کامران خان اسپیس سیما عزیز کی پوڈ کاسٹ ہے 1.25 گھنٹے کی. ٹھیک ہے. اس عورت نے اس 1.25 گھنٹے میں کہیں زور سے بھی نہیں بولی. 3 لاکھ بچے ہیں ان کے پاس وقت, اسٹوڈنٹ اسکول کے فری پڑھاتی ہیں, اور بریزے کی 500 دکانیں ہیں. تو آپ کے خیال میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہوں؟ کمال ہے, حیرت کی میں بات ہے. اتنا انسپائرڈ ہوا دوبارہ. میں ان سے ملا ہوا ہوں, بہت سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے ملے ہوئے. ہر تھوڑے بعد میسج کرتا ہوں ملنے, جیسے آپ میسج کرتے ہیں نا ملنے, میں ان کو میسج کرتا ہوں ملنے. لیکن ان کی جو شخصیت ہے, انہوں نے بہت ہی میری آئیڈیل شخصیت ہے کہ زبردست. ماشاء اللہ وہ عورت کہ غصہ نہیں کر رہی اور محنت کر رہی ہے, اور بتا بھی دیا ہاں چیلنجز ہوں گے لیکن آپ نے ڈیل کرنا ہے. یہی تو کمال ہے نا کہ ہم جو جس کی امتی ہیں منع کر رہے ہیں غصہ نہیں کرنا ہے, حرام ہے, اور کام بھی کرنا ہے, تو بس کرتے رہو. لوگوں کی مینجمنٹ کو زیادہ مطلب طریقے سے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے. یہ مفتی صاحب ٹیم مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں. زبردست. اسی طرح جو اور میرے پاس 2-3 HR کے لوگ ہیں, وہ ماشاءاللہ بہترین اللہ کے تحفے ہیں کہ مجھے ٹیم مینجمنٹ بہت اچھے, مجھ سے تو بہت ہی زیادہ اچھے. میں اچھا نہیں ہوں. واہ زبردست. تو ہو سکتا ہے آپ کی بیگم, کیونکہ 4 کتنے بچے ہو گئے آپ کے؟ ہاں الحمدللہ ابھی 4 ہیں. بیٹی آئی ہے تو 4 بچے ہو گئے, ہو تو گئے. وہ مینیج کرنا آتا ہے نا اس کو. ہاں تو آپ سے تو اچھی مینیجر ہوئی نا وہ, یس. کیونکہ اس کو ٹیم مینیج کرنا آتی ہے. تو ٹیم مینجمنٹ ایک الگ کام ہے. اسٹارٹ اپ, اسی لیے تو میں بول رہا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ایک اسٹارٹ اپ میں ایک چیز نہیں, آپ کو ہر فن والا ہونا پڑتا ہے. یس. فاؤنڈر 18 سے 24 گھنٹے کام کرتا ہے. میری کتاب میں نے لکھا ہے کہ اسٹارٹ اپ بنانا از لائک بچہ جننا. وہ بھی 1 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو صرف کچھ بھی نہیں دیتا, نہ بولتا ہے نہ کھاتا, صرف ہگتا ہے, یس, تنگ کرتا ہے, روتا ہے, اور چیخ ڈالتا ہے, بالکل بدلے میں کچھ نہیں دیتا. 1 سال تک تو بھول ہی جائیں کہ ماما پاپا بھی نہیں بولنا اس نے. تو اسی طرح اسٹارٹ اپ بھی اسی طرح ہوتا ہے. 2-3 سال تک صرف ہگتا ہے, روتا ہے, اور چیختا رہتا, دھاڑے مارتا رہتا. بالکل. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ اپ گھس جائیں گے اور یہ مسئلے نہیں ہوں گے, تو پھر آپ آرام سے مجید ڈال کے بیٹھ جائیں. بالکل. اور اپنی لائر کا کام کریں جو ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ بالکل اسی چیز میں دیکھیں, آپ نے جب مجھے ایک دفعہ بولا کہ اسٹارٹ اپ پہ نہ کام کرنا, اسٹارٹ اپ کو نہیں کرنا بلکہ کینوا فائبر کی طرف آ جائیں, تو جب میں نے اس چیز کو چیلنجز کو دیکھا, ابھی بھی آپ کی بات کا رزلٹ پھر ادھر ہی آ رہا ہے کہ مینجمنٹ سیکھو, زیادہ ٹینشنوں والی چیزوں کو سیکھو, اڈاپٹ کرو. سیکھتے کیسے ہیں جب پیٹیں پڑتی ہیں, گلے پڑتی تو ہیں. میں نے آپ کو ابھی بھی بولا کہ آپ ایک کی جگہ 2 لڑکیاں رکھ لو ٹیچر کے طور پر. صحیح ہے. وہ لڑیں گی, کھجائیں گی آپ کو, تو آپ اس کو سنبھالو گے تو آپ کا اسکول آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا. یس, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ایک بھی لڑکی ہائر نہیں کری یا ایک بھی ٹیچر ہائر نہیں کری, تو وہ ہوگا ہی نہیں شروع. ہوگا ہی نہیں. ہاں یہ تو لازم ہے, یہ تو لازم. تو پہلا آپ نے دیکھیں 0.01% از بیٹر دین 0, پھر 0.02 از بیٹر دین 0. آہستہ 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 ہوگا نا. یس, اسمال اسٹیپس از موسٹ امپورٹنٹ. کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور پرسسٹنس ضروری ہے. تو آپ نے میرا طریقہ یہ ہے, میں اپنے گلے ڈال دیتا ہوں چیز اور پھر روکتا ہوں بعد میں بیٹھ کے, کیونکہ اب تو آ گیا, جیسے تم آ گئے, میں نے خود ہی کہا آ جاؤ رہ جاؤ, تو گلے میں نے لے لیا, تو پھر پوڈ کاسٹ بھی کرنی پڑے گی. صحیح. تو میں خود لیتا ہوں گلے, لیکن اب میں ذرا احتیاط سے لیتا ہوں کہ میری طاقت کتنی ہے, کتنا گلے لے سکتا ہوں, کتنا ٹائم دے سکتا ہوں. اور پھر بھی نہیں سیکھا ابھی تک, میں نے ابھی بھی غلطی کرتا ہوں. صحیح. یہ مرتے دم تک سیکھتا جا رہے گا, لیکن تجربہ زیادہ ہونے سے تھوڑا سا یہ فائدہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا نہ بولنا سیکھ رہا ہوں. صحیح کہ یار میں بزی ہوں, سوری میں نہیں مل سکتا. یہ بھی بہت بڑا میرے لیے مسئلہ تھا کہ لوگ ٹائم مانگتے تھے. یس, حقیقت. اور اس میں کچھ پانے کے لیے انسان کو مزید بہتر بننے کے لیے, جیسا کچھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں کافی کانفرنسز میں ہر طرف پہنچتا تھا, اچانک سے میں نے بھی بند کیا. اس کی ریزن یہی تھی, یس, اس کی ریزن یہی تھی کہ فار دا کریشن آف ویلیو کوئی مجھے بلائے تو مجھے جانا ہوگا, اور مجھے خود پہ وہ پابندی میں نے لگا دی, نہیں اب کوئی فار کسی ویلیو کے لیے بلائے گا تو میں جاؤں گا, میرا وقت بھی نہ ضائع ہو, لوگوں کا بھی. اسی لیے تو میں 12 سال کی عمر سے کرا رہا ہوں نا بچوں, ہر بچے کو ہر کانفرنس میں بھیجتا ہوں. جاؤ دیکھو, شکلیں دکھاؤ, شکلیں دیکھو, ہاں جی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, ہیلو آئی کریں, سیلفی لیں. ابھی تو 12 سال والے کو ایسی سیلفی دے دیتے ہیں, کچھ نہیں کہتا کوئی. ہم جا کے مانگے جی کیوں چاہیے,
यस। तो वो 12 से 22 में तैयार हो जाएगी ना, प्रोडक्ट ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त तैयार है। गुड। फिर वो अपने आप को कंस्ट्रेन करें, क्रिटिसाइज करें, मतलब बम वाकई बहुत अच्छे ज़बरदस्त बच्चे ज़बरदस्त। बनेंगे। तो एक्सपो अब हमने छोड़ दिया जाना दूसरों की एक्सपो। हमने ये कहा कि चलो जहाँ बैठे हैं यहीं पे एक्सपो कर देते हैं। तो अब ये जो आपके बम है उनको लेके आए उकाड़ा में, मैं तो नहीं उनको। लाऊंगा, आप टिकट दें उनको हवाई जहाज़ का और या बस का या जो भी का, और टीम से बात करें, ले ठीक जाएं, है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ज़बरदस्त, ठीक है। और इनफैक्ट आप उनको कहें कि आप आएँ और हमारे साथ इवेंट ऑर्गेनाइज करें, हमारे बिल्कुल। वॉलंटियर करें, आपने यस, उनको रोटी कपड़ा मकान देना है, यस। और वो वॉलंटियर कर देंगे। बेहतरीन बच्चे हैं, मार्केटिंग में, इसमें उसमें आपसे बहुत कुछ सीखेंगे वो। यस फॉर श्योर, बिल्कुल होना भी चाहिए। और आज हमने बकायदा उनको दावत खाने दी है, हमने दावत नामे नहीं दी। हमने देखे पहले मैंने। हमने पहले ही कहा कि ये लोग खाते जाओ और खाते खाते हमारे पास आ जाओ। तो हमने दावत खाने दे दिए। अब कॉन्फ्रेंस का मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा कि अब तो आप, मेरे ख्याल में कब है आपकी कॉन्फ्रेंस? 9 से 12 दिसंबर की डेट्स। नेक्स्ट टाइम ना करें, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को स्टडी करें, ठीक है। और क्या करें कि आप ना सब्जेक्ट वाइज कॉन्फ्रेंस करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप आलू की मंडी है, अब उकाड़ा आलू की कॉन्फ्रेंस अगर आप करें जी जी। तो, और स्पॉन्सर भी आलू बड़े वाले पड़े, ओपा है उकाड़ा में ही है बल्कि, वो तो उसको स्पॉन्सर पकड़े, मोटे स्पेशलाइज्ड कॉन्फ्रेंस करें। देखें, सही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैटेगरी को होते वाइज। हुए 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, और हर मुल्क का प्रेसिडेंट आता है, और एंट्री फीस $2.5 लाख है 4 दिन की, और वो भी बाय इनविटेशन। मैं इनवाइट करूंगा तो $2.5 दोगे, फिर अंदर आने दूंगा। वाह, कमाल। लेकिन 50 साल लगे, लेकिन स्पेशलाइज्ड हो गया। उकाड़ा फेयर आपको सूट नहीं करता, हमने उकाड़ा आलू का मेला किया था, आपको आलू याद मेला हो। नहीं, मेला इज, मेला का मतलब ही क्या है? कार्निवल, पार्टी। कार्निवल, या ओके। कॉन्फ्रेंस मोटी पार्टी, टाई शाही बाबू, नोट छोड़ दो। तो सही आप है। खुद ही सस्ती प्रोडक्ट ला रहे हैं बाजार में, तो मेले में तो 10 रुपए का टिकट होता है, कॉन्फ्रेंस में 10,000 रुपए का टिकट होता है, आपकी मर्जी। तो आप कॉन्फ्रेंस और एक्सपो में कोई फर्क समझेंगे या एक्सपो, समझाएंगे? एक्सपो इज अ बेटर वर्जन ऑफ मेला। एक्सपो सेंटर में होता है, जगह में होता है। मेला जो है वो ग्राउंड में होता है, टेंट लगे होते हैं, यही होता है ना मेला। पुराने ज़माने के मेले ही होते थे। मेले होते थे। फिर वो एक्सपो बन गए, एक्सपो सेंटर में हो रहा है, एसी वेसी चल रहा है, बाबू आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस होटल में होती है, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, खाना पीना, बाबू बन के आना, हर एक को अंदर नहीं। मेले में आप लुंगी पहन के जा सकते हैं, 5 स्टार होटल में लुंगी पहन के नहीं जा सकते, इसके प्रोटोकॉल्स हैं। तो कॉन्फ्रेंस महंगी होती है, तो आप सब्जेक्ट ढूंढें कि अगर जब आप आलू की मंडी हैं तो आप आलू की कॉन्फ्रेंस कराएंगे, और बड़े कॉन्फ्रेंस कराएं, यानी कि सारी दुनिया से आलू के एक्सपर्टों को बुलाएं, ठीक है। और उस पर खर्चा आप मतलब करोड़ रुपए की कॉन्फ्रेंस करें ना। अभी आपका इस पूरी इवेंट में मुझे नहीं लगता कि आपने करोड़ रुपए की कॉन्फ्रेंस करेंगे ना एक्सपो। हाँ, ये 35 से 50 लाख का बजट इसका हमारा तो बना, अगर आप 4 करोड़ रुपए का सिर्फ 200 या 500 लोगों की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप मेले का करते हैं, उसका इम्पैक्ट फ़र्क आएगा, और ये सिटी को करना चाहिए। इसके अंदर सिटी का फ़ायदा बढ़ा है, सही है। लोग आएंगे, मेला ठेला होगा, कुछ हलचल होगी, फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने इम्पैक्ट लाना है ज़्यादा, और हर साल उकाड़ा में लोगों को बुलाना है, 400-500 बाबू लोगों को, जो ज़रूर बगैर उसके जाएंगे ही नहीं, तो फिर आपको स्पेशलाइज्ड कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, फोकस्ड ऑन वेरी वन कैटेगरी। स्पेशलाइज्ड, वेरी फोकस्ड। सही, दैट्स द गुड थिंग। दैट्स परफेक्ट। क्योंकि आप 40 के हो गए हैं, यू नो कि आप कितने साल रह गए। जब आप 18 के, 15 के अंदर बंदा कहता मैं तो मरना ही नहीं है, 20 में कहता मेरे पास इतनी ताकत है, कभी कमज़ोरी नहीं होना है, 40 के बाद उसके बाल सफ़ेद, आँख खराब, डिक्लाइन शुरू होता है ना। अब उसकी प्रायोरिटीज़ वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाती है, स्पेशलाइज होना शुरू हो जाता है ना। 20 के ऊपर वो कहता है मैं इस लड़की से भी शादी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी। 40 में कहता है भाई कोई लाइन ही नहीं मार रही, किससे करूँ। सो ये सारे जो मसाइल हैं, ये उम्र के साथ साथ भी इंसान के अंदर तब्दीली आती है, फिर हार्मोनल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस सब आते हैं। आपके पास 10-15 साल के खेलने के रह गए, मतलब आराम से फिट में, इस तोंद के साथ वैसे भी कम टाइम कर रहे हैं, मेरी भी यही हाल है। सो उसके हिसाब से गेम खेलें ना, कि गेम में जीतना भी तो है ना, खाली खेलने के लिए नहीं खेलना।
صحیح بالکل. جتنا اسپیشلائز کریں گے اتنا اچھا. اس لیے میں نے اپنا سارا فوکس بچوں پہ لگا دیا کہ یار یہ تو مجھے چوس لیتے ہیں. بالکل ایسا 2-3 بچے ایسے ہیں میں ان کو سامنے بٹھاتا ہوں نا, یہ ایسا لگتا ہے یہ پورا ریکارڈ ہو گیا. اور میں اس مطلب 22+ کو بٹھاؤں تو 30% رزلٹ آ رہا ہوتا ہے, 20% رزلٹ. بہت تیز مار خان ہوگا 30% جواب دے گا, باقی 70% ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. جتنا بڑا عمر کا ہوگا اتنا اندر کم جاتا ہے, انٹیک کم ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے منجن اپنے بجی اپنی کہانی میں بزی چلے. بیس سے چھوٹا جو ہے نا وہ فوکس, ایسے 2-3 ایسے طوطے ہیں میں جو بولوں سناتے ہیں. زبردست. واو بیٹا آپ یہیں بیٹھا کریں, آپ فوٹو کاپی بنتے رہے. گڈ, بہترین. تو میری لرننگ یہ ہوئی کہ جو کچھ میں نے سیکھا اب میں وہی ٹرانسفر کر رہا ہوں. میں کسی سے نہیں پوچھ رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے کسی سے نہیں پوچھ رہے, مشورہ کرتے ہیں پھپھو سے, خالو سے, ٹاٹا سے کہ یار میں یہ بچے کو بتا رہا ہوں ذرا غلط تو نہیں کر رہا ہوں. لیکن جس طرح اپنے بچے پالتے ہیں میں ان بچوں کو اس طرح پال رہا ہوں. کیا بات. اور آئی تھنک یو ڈوئنگ گڈ جاب. ماشاء اللہ. اینڈ جس طرح ہم آپ کو جانتے ہیں ارشد راز سے, تو آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بہترین سوچ رہے ہیں, اور آپ جو بالکل ٹارگٹ اورینٹیڈ بالکل ایک طرف ہو کے ان کے لیے ورک کر رہے ہیں, یہ واقعی اچھی ڈیڈیکیشن. اور رزلٹ کیونکہ اس میں زیادہ آ رہے ہیں تو اس پہ کام کرنا چاہیے اوبویسلی, اور انشاءاللہ ہم بھی اسی سب طریقے گرو کو کرنا گائیڈ لائن چاہیے, پہ کریں گے. یس, سب گرو. ایسے آپ کے والد کا اسکول ہونا چاہیے, آپ کے والد کو لائر اورینٹیڈ آپ کا اسکول ہونا چاہیے, جو کہ روزانہ 1 گھنٹہ, صرف 1 گھنٹہ آ کے ان کے ساتھ صرف بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں. اور ہمارا کوریکولم چلاتے ہیں. ہمارا کوریکولم ڈیزائنڈ ہے فار آئی ٹی ایکسپرٹ بنانا. یعنی آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں, آئی ٹی سے ہم نے کٹی کی ہے. آئی ٹی سے ہماری کوئی خاص دوستی نہیں ہے. جیسے آپ کی دوستی ہے کیمروں سے, مائک سے دوستی ہے نا, آپ کی 20 سال کا اس کے ساتھ محبت ہے. جو انٹرنیٹ ہے, جو کمپیوٹر ہے, جو انٹرنیٹ ہے, جو اسمارٹ فون ہے, اس سے ہماری قوم کی ابھی تک دوستی نہیں ہوئی ہے. یہ ذرا کوئی بیر ہے اس کے ساتھ. تو سب سے پہلا کام ہی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا مائک خراب ہے, اچھا آپ نے آج آبزرویشن کری نا, مائک خراب ہے اس کو فکر نہیں ہے, چارجر خراب ہے اس کو فکر نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے اس کو محبت نہیں ہے. اگر اس کی محبت ہوتی, اپنی موٹر سائیکل ہوتی اس کی اور اس سے محبت ہوتی, تو موٹر سائیکل کے ساتھ وہ پپو رکھ کے رکھتا. کیونکہ اس کو اب انسیت ہی نئی شروع ہوئی ہے, تو ابھی تو نئی دلہن آئی ہے, تو نئی دلہن سے تو محبت نہیں ہوتی, تھوڑا ٹائم تو لگا ہے نا اس کو. سو اٹ ٹیکس ٹائم. اینڈ اس لیے یا تو میں بہت سخت ہو جاؤں اور بہت زبردستی صبح شام 18 گھنٹے وہاں جا کے بیٹھ جاؤں, تو وہ 20 سے بڑھا کے مجھے لگتا ہے 35 ہو جائے گی. لیکن اس میں میری صحت اتنی گرے گی, 5-10 سال میرے گئے اور آگے گئے اگر بچے بھی ہیں. مجھے لگتا ہے اتنا سٹریس میرا لیول ہائی ہوگا کہ میں ذرا اس کو اوائڈ کر رہا ہوں. صحیح, بالکل نظر رکھا ہوں, کیونکہ سب کچھ فیس بک پہ ہے نا, صاف چیزیں سب نظر آ رہی ہیں. کچن میں تھوڑی گندگی ہے, فلٹر ہو مجھے پتہ ہے کچن گندا ہے ابھی, تو میں نے اس کے لیے ماسیاں رکھتے رہتا ہوں کہ بھائی یہ ذرا بدل لو, ذرا صاف کر لو, دھیان کرتا ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں 20% پہ جو رزلٹ لا رہا ہوں یار, میرا 35 پہ کیا آئے گا, اور یہ 35 خود بخود ہو جائے گا اگلے 2 سال 3 سال میں ہو جائے گا. جب پہلا سال تھا نا میرا, اس میں تو مجھے بجلی کا کنیکشن ہی لگ رہا تھا. جو میرے ٹیچر تھے وہ میری ویڈیو ڈیلیٹ کرتے تھے, میری انٹرنیٹ کاٹ دیتے تھے, مطلب بہت ہی ریورس گیئر میں جا رہا تھا. ابھی تو یہ تھوڑا +20 میں آیا, -50 میں جا رہا تھا. میں بھی بہت بڑا ایجنٹ تھا, سب میں نے جا کے سب کو موبائل بانٹ دیا. موبائل کون بانٹتا ہے بھائی, موبائل 10,000 کا آتا ہے, کون کروڑوں کی بلڈنگ ہے, 10,000 موبائل کی کیا حیثیت نہیں. لیکن کبھی کوئی بانٹتا نہیں ہے. کل بھی ایک ٹیچر آئی 2 سال پرانی, اس نے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کام, سب کوئی نہیں کرتا, امیر آدمی, آپ کیوں کر رہے ہیں, کچھ تو گڑبڑ ہے. بھائی معافی کر دو. ان کا وہی کچھ تو گڑبڑ ہے, یہ جو کر رہا ہے کچھ تو, حالانکہ 2 سال ہو گئے اس کو, ابھی بھی اس کے دماغ میں یہ سوال پھنسا.
वही वो कहते हैं या तो ये फंडेड है या इसका स्क्रू ढीला है ये दोनों ही है, ये फंड चीजें भी अल्लाह ने किया है, स्क्रू भी ढीला उसने किया। तो लोगों का शक हम कभी नहीं खत्म कर सकते जितना मर्जी काम करते हैं। मरने के जिसको बाद, शक है ना वो रहेगा, मरने के बाद वो ठीक है, मर भी जाएंगे, क्या देखा ना मर गया चलो मुझे में तो लग जाएंगे। नहीं, मतलब लोगों का शक, जिसको शक है डल गया ना दिल में, और जो साफ नहीं करना चाहता, जो चाहता ही उसने एक फैसला ना ज़हन में लगा लिया कि जो मैंने एस्टिमेट लगाया ये चलिए बंदा छोड़े ठीक ना, नहीं। मैं तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, और आपने मेरे, अगर आप मुझे 10-12 साल से फेसबुक फॉलो कर रहे हैं, अभी तो मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता। जो पहले कहते थे वो तो हाँ बहुत ज़्यादा था, बहुत नहीं तो ज्यादा। कुछ भी, अब तो कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, अब तो कोई कुछ नहीं कहता। हाँ काफी फर्क जरूर आया, बहुत शऊर फैला है थोड़ा सा, 10-12 साल पहले शुक्र है तो फैला है। हाँ बहुत बहुत डांट पड़ती थी, बहुत गालियाँ पड़ती आप इमेजिन करेंगे थी। कि आपकी वीडियो वही जो वायरल हुई है वो मेरे अब्बा जी ने मुझे भेजी। मैं कहा वाह कमाल हो गई आज वो मुझे भेज रहे हैं कि ये वीडियो देखें जो वायरल हुई और इसमें ये बातें। मैं कहा भाई हम तो कब से बताते। तो फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, तब्दीली चीज़ें हो रही हैं जो लोग समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही ऑब्वियसली जब ये छोटे छोटे बच्चे और ख़ुद रिज़ल्ट घरों में नज़र आ रहा हो फिर समझ आएगा, 35 पे स्पीड इंशाल्लाह जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत इमरान, थैंक यू सो मच, खुश So रहिए। nice.